ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قلت البركة بذاته ومحجة وتعثرت العبالم بذكره ورضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگ اور دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا۔ امت میں پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اہل سنت و جماعت کے مسلک میں پیدا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھنے والے لوگوں میں پیدا فرمایا۔ حضور کا میلاد منانے والے لوگوں میں اللہ نے ہم کو بنایا، اور آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جمع ہو کر ہمارے آقا کا ذکر کرنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی۔ قرآن کریم کی ایک آیت سے میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اسی آیت سے تھوڑا پہلے اللہ فرما رہے ہیں ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے اپنے دل میں سکون محسوس کرتا ہے۔ تو ایمان والے کی علامت اللہ کیا بتائے، اللہ کے ذکر سے اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور پھر آگے فرمائیں اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ دل کا سکون کس کے اندر ہے، اللہ کے ذکر میں۔ یہ آیت کی تفسیر کر رہے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفسر گزرے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے۔ نام ان کا ہے امام جلال الدین سیوطی۔ یہ آیت کی تفسیر کر رہے، آیت کا مطلب بیان کر رہے، آیت کا معنی کیا ہے وہ بتاتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ جو آیت میں اللہ بولے نا اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا، جو بولے نا اس کا مطلب کیا ہے، وہ مطلب بیان کر رہے ہیں کون، مفسر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ تفسیر جلالین ایک کتاب کا نام ہے، اور یہ ایسی بیسک تفسیر ہے ہر مدرسے میں، ہر جماعت کے ہر مدرسے میں، سنی غیر سنی بول کے نہیں، ہر مدرسے کی ہر جماعت میں، ہر بڑے سے بڑے مدرسے میں، چھوٹے سے چھوٹے مدرسے میں کوئی بھی جب عالم بننے کے لیے جاتا ہے تو عالم کورس میں سب سے پہلے جو تفسیر پڑھاتے ہیں وہ تفسیر جلالین پڑھاتے ہیں۔ مختصر تفسیر ہے، وہ پڑھنے کے بعد ہی ہر کوئی آگے کی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے قابل بنتا ہے۔ اس تفسیر کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا، جو اللہ تعالیٰ بات بتا رہے، وہاں اللہ کے ذکر سے مراد حضور کی ذات ہے۔ اللہ کا ذکر بولے تو کیا، حضور کی ذات، حضور کو بول رہے ہیں، اللہ کا ذکر خود حضور ہے، یہ بولنا چاہ رہے اللہ تعالیٰ۔ اب یہ آیت اور تفسیر دونوں کو جوڑ کر ایک نتیجہ نکلتا، وہ نتیجہ یہ ہے کہ دلوں کو سکون مل رہا ہے اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کے ذکر کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ دونوں کا ذکر جدا جدا نہیں ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ تو حضور کو یاد کریں یا اللہ کو یاد کریں، دو برابر ہیں، دونوں کا ذکر ایک ہے۔ اللہ کا ذکر کریں گے تب بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر شامل ہے، حضور کا ذکر کریں گے تو حضور کے ذکر کے ساتھ اللہ کا ذکر شامل ہے۔ تو آپ بتاؤ، قرآن خود بول رہا ہے کہ تمہارے دلوں کو اگر سکون ہونا ہے تو اپنے نبی کی یاد مناؤ، یہ قرآن کا حکم ہے۔
یہ امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کا حکم یہ نکل کے آ رہا ہے کہ دلوں کو سکون ہونا ہے، دلوں کو اطمینان ہونا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اس کا راستہ کیا ہے؟ اپنے نبی کے بارے میں ان کا تذکرہ کرنا، ان کا تذکرہ سننا، ان کی سیرت بیان کرنا، ان کے فضائل سننا، ان کے بارے میں سننا، چاہے وہ نعت کے شکل میں ہو یا بیان کی شکل میں ہو، حضور کا تذکرہ ہونا نعتوں کے ذریعے ہو یا بیان کے ذریعے ہو، یہ جو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ایک سکون عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے باپ کو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کر کے جنت میں رکھے، جنت میں ایک درخت کا پھل مت کھاؤ بولے تھے، وہ پھل کھا لیے، شیطان وسوسہ ڈالا، زمین پر اتر گئے، زمین پہ اتر گئے۔ زمین پہ اترنے کے بعد جنت میں اندھیرا نہیں ہے، جنت میں نور ہی نور ہے ہر جگہ، اندھیرے کا کوئی نام و نشان، کوئی تصور جنت میں نہیں ہے۔ زمین پہ اترے تو یہاں پہ اندھیرا تھا، تو ایک نئی چیز دیکھے آدم علیہ السلام، اندھیرا ہے، کوئی روشنی نہیں، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، رات ہو گیا تو سب اندھیرا ہو جا رہا، تو ایک انسان ہونے کے ناطے دل کے اندر ایک گھبراہٹ ہوئی آدم علیہ السلام۔ کبھی بھی ایسی گھبراہٹ نہیں ہوئی، ایک عجیب قسم کی ہوتا نا، اندھیرے میں انسان گیا تو اکیلے رہا تو ایک گھبراہٹ ہوتی، ویسی ایک گھبراہٹ ہمارے پہلے پیغمبر اور ہمارے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو گھبراہٹ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کے وہ گھبراہٹ کو، دل کے اس وحشت کو دور کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پہ اتار کے بولے جاؤ آدم علیہ السلام کے پاس، ان کے دل کے وہ وحشت کو دور کرو، دل کے اس خوف کو دور کرو، دل کے وہ جو اندھیرے کی وجہ سے ان کے دل میں گھبراہٹ ہے، دل کے وہ گھبراہٹ کو دور کرو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر اذان دینے لگے۔ کیا کرے؟ آ کے اذان دینے لگے، ان کے دل کے وحشت کو دور کرنے کے لیے اذان دینے لگے۔ اذان میں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کا نام لیا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پھل مت کھاؤ بولا تھا، آدم علیہ السلام وہ پھل کھا کے زمین پہ آئے، پہلے ہی سے اللہ کا خوف دل کے اندر ہے، اللہ کا خوف دل کے اندر ہے۔ اب اس خوف کے اندر پھر اللہ بڑا ہے بول کے بولے تو خوف بڑھتا نا، تو دل کے اندر ہے سو وہ ڈر دور ہوتا۔ بھائی میں مجرم ہوں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میں مجرم ہوں، میرے کو پولیس والے ڈھونڈ رہے ہیں، میں پولیس والوں سے جو ہے ڈر کے بیٹھ کے ہوں، آپ لوگ آگے پولیس والوں کی تعریف کر رہے ہیں، اگر مثال دے رہا ہوں خالی، پولیس والے ایسے رہتے ویسے رہتے، اب میرے دل کے اندر وحشت جاتی یا اور ڈر پیدا ہوتا؟ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ ایک مت کھاؤ بولا تھا، کھا لیے، آگے وہ خوف دل کے اندر ہے، پھر یہ اندھیرے کا ڈر دل کے اندر ہے۔ اب اذان کے اندر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے بولتے، وہ خوف اور بڑھ رہا، کس کا؟ آدم علیہ السلام کا۔ اب اور خوف بڑھ رہا، خوف کم ہونے کا جا کے، وحشت کم ہونے کا جا کے، وہ وحشت بڑھتے جا رہی، خوف بڑھتے جا رہا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل السلام بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اللہ کا ہی تذکرہ آیا، اللہ ہی کا نام آیا، پھر وہ وحشت کم نہیں ہوئی بلکہ اور وہ وحشت دل کے اندر، خوف بھی بڑھ رہا، گھبراہٹ بھی بڑھتے جا رہی، ایک اندھیرے کا بھی خوف ہے، ایک اللہ کا بھی خوف ہے، یہ دو خوف اور بڑھتے جا رہے۔ اللہ اکبر بولے، خوف کم نہیں ہوا، گھبراہٹ کم نہیں ہوئی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ بولے، گھبراہٹ اور خوف کم نہیں ہوئی۔ تیسرا کلمہ کیا آتا ہے اذان کے اندر؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد اذان کے اندر یہ کلمہ آیا سمجھ رہے ہیں، نہیں، پہلا دنیا جب سے بنی اس وقت سے ایک ہی کلمہ ہمارا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرے نبیوں کے کلمے بعد میں آئے، ہمارے نبی کا کلمہ بعد میں نہیں آیا۔ ہمارے نبی کا جو کلمہ ہے وہ آدم علیہ السلام سے پہلے سے، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے سے ہمارے نبی کا کلمہ ہے، اور فرشتوں کو سب کو ایک ہی رسول معلوم ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے سے انسان پیدا ہونے سے پہلے سے ہمارے نبی کے بارے میں تمام فرشتوں کو معلوم ہے کہ ایک نبی ہے، ان کا نام محمد رسول اللہ۔ دیکھے نہیں کبھی فرشتے، لیکن نام سنے، عرش پہ نام دیکھے، ہر جگہ نام دیکھے، تو فرشتوں کو یہ بات معلوم، اور ایک رسول کے بارے میں نہیں معلوم فرشتوں کو۔ رسول بولے تو ایک ہی رسول فرشتوں کی نظر میں، وہ ہمارے آقا، یہ معلوم تھا انسان پیدا ہونے سے پہلے۔ انسان پیدا ہونے کے بعد میں معلوم ہوا ارے اور بھی نبیاں ہیں بول کے۔ تو تیسرا کلمہ جب پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے نکلا، وہ جو حضور کا نام سنے، وہ جو گھبراہٹ اندھیرے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے دل کے اندر تھی، فوراً وہ گھبراہٹ دور ہو گئی، اور حضور کا نام سننے کی وجہ سے، تذکرہ سننے کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر ایک سکون محسوس ہو۔
وہی جو میں آپ کو قرآن کی آیت سنایا اور امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر سنایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا، تو امام سیوطی فرما رہے وہاں اللہ کے ذکر سے مراد حضور کا ذکر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ہمارے والد یا آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ تھے، ان کو بھی اللہ کے رسول کے ذکر سے ہی سکون ملا ہے۔ ایک ہمارے باپ کی وصیت میں آپ کو سناتا ہوں۔ کوئی بھی انتقال ہونے سے پہلے اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ میں انتقال ہونے والا ہوں تو اپنی اولاد کو وصیت کرتے۔ وصیت کیا کرتے؟ میں مرنے کے بعد یہ جائیداد ایسا تقسیم کرنا، وہ ایسا کرنا، یہ ایسا کرنا، یہ تو وصیت رہتی، دوسری نہیں رہتی۔ لیکن ہمارے باپ جب دنیا سے جا رہے تھے، آدم علیہ السلام جب دنیا میں اپنی مدت مکمل کر لے کے جب واپس اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے، اس سے پہلے ان کو معلوم ہے، کیونکہ نبی بھی ہیں، معلوم ہے کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو اپنے بیٹے کو بلا کر ایک وصیت کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر کوئی ان کا ہی بیٹا ہے، دنیا میں جو بھی اس وقت تھے ان کے ہی بیٹے ہیں، لیکن وہ تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ حضرت شیس علیہ السلام سے کرتے تھے۔ کیا نام ہے ان کا؟ شیس علیہ السلام۔ شیس علیہ السلام یہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کی اولاد میں ہمارے آقا تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے تو کئی سارے بیٹے ہیں نا بھائی، 1000 سال عمر تھی آدم علیہ السلام کی، 1000 سال میں کتنے بیٹے پیدا ہوئے سوچو۔ صبح ایک بیٹا، شام ایک بیٹا پیدا ہوتے تھے آدم علیہ السلام کو۔ ہماری ماں جو حوا علیہ السلام تھی، صبح میں ایک بیٹا بیٹی، ایک جوڑا پیدا ہوتے، شام میں ایک بیٹا بیٹی، ایک جوڑا، روزانہ 4 بیٹے اللہ دیتا تھا، یعنی 2 بیٹے 2 بیٹیاں، 4 اولاد روز ہمارے باپ کو ہوتے تھے۔ 1000 سال جیے تو کتنی اولاد ہوئی ہوگا؟ ان کی زندگی میں ہزاروں ان کی اولاد ہو گئی، لیکن ان تمام اولاد میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ شیس علیہ السلام سے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ شیس علیہ السلام کے اندر حضور کا نور چھپا ہوا تھا، وہی نور آگے دنیا کے اندر حضور جنم لینا تھا ان کی اولاد کے اندر۔ تو آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلائے، شیس علیہ السلام کو۔ یہ پورا احادیث میں، روایتوں میں آئی، سو پورا ثابت شدہ بات ہے، سنی سنائی بات نہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے پاس جب گئے شیس علیہ السلام، جا کر بولے ابا جان بولیے کیا بات ہے؟ تو فرماتے ہیں وصیت کرے، تم میں دنیا سے چلے جانے کے بعد تم میرے جانشین بنو گے، میرے قائم مقام بنو گے، میری جگہ میری گدی تم سنبھالو گے، میری جگہ تم اللہ کے نبی بنو گے، تم لوگوں کی ہدایت کرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ یہ چند باتیں بولے۔ بولنے کے بعد آخر میں کیا بولے؟ وَإِذَا ذَكَرْتَ اللَّهَ، جب کبھی تم اللہ کا ذکر کرو۔ یہ کس کو نصیحت کر رہے، وصیت کر رہے ہیں؟ شیس علیہ السلام۔ کون؟ ہمارے باپ، ہم بھی تو ان کی اولاد ہیں نا، تو یہ وصیت خالی ان کے واسطے نہیں تھی، ہمارے واسطے بھی ہے، کیونکہ وہ ہمارے بھی باپ ہیں، ہم بھی ان کی اولاد ہیں۔ تو اولاد ہونے کے ناطے ہمارے باپ کی یہ وصیت تمام انسانوں کے واسطے ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے واسطے ہے۔ تو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، جب کبھی تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ملا کے محمد الرسول اللہ کا ذکر کرنا۔ اب آپ بولو، جب انسان بن کے دنیا میں آئے تھے، کیا ہمارے آقا تھے اس وقت دنیا میں؟ نہیں تھے نا، انسانی شکل میں دنیا میں نہیں تھے نا، پھر یہ کیسا بول رہے ہیں ہمارے باپ؟ تو شیس علیہ السلام بولے یہ محمد الرسول اللہ کون ہے ابا جان؟ محمد الرسول اللہ کون ہے جن کا ذکر کرنے کا آپ ہم کو وصیت کر رہے ہیں؟ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ملا کے ذکر کرو بول رہے ہیں، ایسا نہیں کہ خالی ان کو یاد کرے سر کا، ایسا عام انداز میں یاد کرنا نہیں، ایک اہتمام کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ ملا کے اللہ کے ذکر کے بعد ان کا ذکر کرو۔ یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بیٹے وہ کون ہے، ان کی حقیقت کیا ہے میرے کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا معلوم ہے جب اللہ مجھے پیدا کر رہا تھا، میرے جسم کے اندر اللہ روح ڈالا تھا، جان ڈالا تھا، سب سے پہلے میری آنکھ کھلی تو میں اللہ کے عرش پہ دیکھا، وہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام ملا ہوا تھا اور یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس وقت میں جان لیا، پہچان لیا کہ یہ کوئی اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں، اس واسطے تو اللہ اپنے نام کے ساتھ ملا کے ان کا نام لکھ لیا، نام کے ساتھ ملا کے نام لکھ لیا، وہ تو کوئی اللہ کے بڑے محبوب پیغمبر ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ میرے کو جنت میں رکھا، یہ سب اپنے بیٹے کو سنا رہے ہیں، اللہ میرے کو جنت میں رکھا، جنت کے اندر بڑے 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 جھاڑا ہیں، اپنے گورونچے کے جیسے نہیں، جنت کے جھاڑ کے بارے میں، جنت کا ایک جھاڑ ہے اس کا نام ہے طوبہ، وہ طوبہ کے جھاڑ کے بارے میں ہمارے آقا فرمائے حدیث کے اندر، اس کا جو سایہ پڑتا نا، وہ سایہ اتنا دراز ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کر، انتہائی تیز دوڑنے والا گھوڑے پہ اگر کوئی بیٹھ کے سواری کرا تو بغیر رکے 500 سال چلا تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔
जन्नत के एक झाड़ के साए का ये आलम है। झाड़ कैसा होगा, उसके ऊपर कितने लाखों पत्ते होंगे, ऐसे कितने लाखों झाड़ा होंगे जन्नत के अंदर। जन्नत के बारे में अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, वसारिउ इला मगफिरति मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द। जन्नत इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, एक आदमी को जो जन्नत दी जाने वाली है वो एक आदमी की जन्नत 7 ज़मीन 7 आसमान के बराबर। 7 ज़मीन 7 आसमान के बराबर 200 गज का प्लाट नहीं है। 7 ज़मीन 7 आसमान के बराबर एक आदमी को जन्नत। ऐसे पूरे उम्मत में कितने लोगों को जन्नत मिल रही, फिर हमारे से पहले के उम्मतियों में कितने लोगों को जन्नत मिल रही, करोड़ों करोड़ों, हिसाब नहीं है अब कितने ज़मीन और आसमान। अब ये पूरी जन्नत में कितने झाड़ा होंगे, कितने झाड़ों में कितने पत्ते होंगे, गिन सकते? करोड़ों अरबों खरबों पत्ते होंगे या नहीं होंगे? एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे जन्नत में रखा तो मैं देखा, ऐ बेटे, जन्नत के हर दरख्त के हर पत्ते पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ है। हर पत्ते पत्ते पे किसका नाम लिखा हुआ है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद फिर जन्नत के अंदर हूरें रहती हैं। एक एक मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला, आवाज़ चलेगी, एक एक मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला कई कई हूरें देने वाले हैं। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो हूरों को मैं जन्नत में देखा, हर हूर के सीने पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ। एक एक जन्नती को कम से कम 70 से ज़्यादा हूरें हैं। अब आप बताओ कितने करोड़ों जन्नतियाँ, फिर उसको आप 70 से अगर मल्टीपल कर ले, कम से कम 70, ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 तक भी हो सकते हैं। अगर कम से कम भी लगा लिए तो 70 हूरें, और उन तमाम हूरों के सीनों के ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे बाप फरमा रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। फिर आदम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मैं फरिश्तों को देखा, क्योंकि फरिश्ते पूरे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे ना, वो फरिश्तों को देखे आदम अलैहिस्सलाम और बोल रहे हैं, ऐ मेरे बेटे, मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन हो कि हकीकत मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं देखा अल्लाह के जितने फरिश्ते हैं, हर फरिश्ते के पेशानी के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ। अभी जो इमाम जलालुद्दीन सुयूती बोल के मैं आपको नाम सुनाया ना, इनकी एक किताब है अल खसाइसुल कुबरा। ये पूरे हुजूर की फजीलत के ऊपर, हुजूर के मौजिज़ात के ऊपर, हुजूर की खुसूसियतों के ऊपर, हुजूर की शान में है किताब पूरी। इतनी मोटी मोटी 2 जिल्दें हैं उसकी, 2 जिल्दें हैं, इतनी मोटी मोटी अल खसाइसुल कुबरा। उस किताब के अंदर आप एक हदीस लाते हैं, एक रिवायत लाते हैं, उसके अंदर आप लिखते हैं, मकतूबुन बैना कतिफ़ई आदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के ये 2 कंधों के बीच में इधर पीठ के ऊपर ये लिखा हुआ था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है वो आखिरी नबी है। किसके पीठ पे लिखा हुआ है? आदम अलैहिस्सलाम के पीठ के ऊपर लिखा हुआ, जिसका नाम है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप बताओ, जन्नत के अंदर हर जगह, हर मकाम पे, हर पत्ते पे, हर इस पे नाम किसका लिखा हुआ है? जन्नत के दरवाज़ों पे किसका नाम लिखा हुआ है? हर जगह सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। ये बोल के अपने बेटे को बोल रहे हैं, इस वास्ते अल्लाह को इनका नाम इतना पसंद है, इस वास्ते जब कभी तुम अल्लाह का तज़किरा करो, अल्लाह का जिक्र करो, तो फ़ौरन किसका तज़किरा करना? मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसीलिए हमारे सिलसिले के अंदर जो जिक्र का तरीक़ा है, हर सिलसिले में हर लोगों के जिक्र का तरीक़ा अलग रहता है। हमारा जो जिक्र का तरीक़ा आप सब लोग जानते हैं, हर महीना मस्जिद में होता है। वो जिक्र में हम क्या करते हैं? अल्लाह के बाज़ नामों का जिक्र करते हैं, लेकिन वो तमाम जिक्र करने के बाद आखिर में हमारे आका के नाम का भी जिक्र करते हैं। वजह यह है कि ये हमारे बाप की वसीयत है आदम अलैहिस्सलाम की, जो उन्होंने कहा कि जब कभी अल्लाह का नाम लो तो फ़ौरन किसका नाम लो? मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब आइए चंद बातें मैं आपको, ये मेरे सामने एक अरबी की किताब है, चंद बातें इससे पढ़ के मैं फिर अपने दूसरे उन्वान की तरफ, टॉपिक की तरफ आता हूँ। चंद चीज़ें यहाँ पर आप लोग जमा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, जमा होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, आपकी अज़मत में नाते पढ़े और हुजूर के विलादत का, मीलाद का तज़किरा हम कर रहे हैं। हुजूर पैदा जो हुए, अरबी में इसको मौलिद बोलते हैं। मीलाद भी अरबी लफ्ज़ है, मौलिद भी अरबी लफ्ज़ है। मौलिद का मतलब क्या होता? विलादत। मीलाद का मतलब भी विलादत। बर्थडे को मौलिद बोलते हैं या मीलाद बोलते हैं, दो भी अरबी लफ्ज़ है। पहले के ज़मानों में क्या होता था, जैसा कि उर्दू ज़बान में भी है, अरबी ज़बान में भी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कैसा हुए, दुनिया में आए कैसा, वो पूरे अहादीस को जमा करके लोग पढ़ते थे। ऐसे आप लोग जैसा जमा हुए, ऐसे जमा होकर पढ़ते, उसको मौलिद पढ़ना बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं?
मौलिद पढ़ना, यानी मतलब क्या है, हुजूर के विलादत के वाक़ियात सुनाना, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ बोल के। अब ये जो वाक़ियात सुनाना है, एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, अल्लामा इब्ने हजर हैतमी उनका नाम, क्या नाम है बोलिए? अल्लामा इब्ने हजर हैतमी। ये कौन है? मुहद्दिस। मुहद्दिस किसको बोलते हैं? हदीस का इल्म रखने वाले को मुहद्दिस बोलते हैं। मुहद्दिस अगर कोई बात बोला तो बगैर दलील के, बगैर सनद के बात नहीं बोलता। आप और मैं बोलिए तो ऐसा बोल ले सकते, आप बोल दिए आपकी बात का कोई एतबार नहीं, मैं बोल दिया मेरी बात का कोई एतबार नहीं। लेकिन एक हदीस का इल्म रखने वाला, उन्हें जो भी बोलता उसको खुद यकीन रहता, उसके पास उसकी दलील और सनद रहती, तभी तो वो अपनी किताब में लिखता। मुहद्दिस अगर कोई बयान करा कोई बात तो उसमें शक नहीं किया जा सकता, वो सनद उन्हें बयान करो या नहीं करो, लेकिन मुहद्दिस बोला तो उस मुहद्दिस की वजह से उसके बात का एतबार करना जरूरी है। तो बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, अल्लामा इब्ने हजर हैतमी मक्की रहमतुल्लाह अलैह, उनकी एक किताब है अरबी ज़बान में, अन-निअमतुल कुबरा अलल आलम फी मौलिदी सय्यिदी वलदी आदम, हुजूर के मीलाद के बारे में किताब जमा करे अरबी ज़बान। उसके अंदर उन्होंने सनद नहीं लाए, यानी मैं ये जो हदीस पेश कर रहा हूँ, जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये बात मेरे को ये मेरे उस्ताद, ये मेरे उस्ताद, ये मेरे उस्ताद से पहुँची बोल के सनद बयान नहीं करे। इख्तिसार के साथ शॉर्टकट तरीके से उन्होंने क्या करे, बात बयान कर दिए, सनद बयान नहीं करे। लेकिन हमारे को एतबार उनके ऊपर है कि जब उन्होंने बोले तो उनके पास बिना कोई इसकी सनद मौजूद होगी। उन्होंने बेकार बात तो नहीं बोलते क्योंकि इतने बड़े मुहद्दिस है। अब आप समझ रहे ना, उन्होंने सनद नहीं बयान करे कि मेरे को ये बात जो मिली, ये इन्हों मेरे उस्ताद बोले, उन्होंने मेरे उस्ताद बोले, उन्होंने उनसे सुने, उन्होंने उनसे सुने, उन्होंने सहाबी से सुने बोल के, सनद नहीं है ये किताब के अंदर। लेकिन जब इतना बड़ा मुहद्दिस बगैर सनद के भी अगर बोले तो मुहद्दिस का इतना बड़ा मकाम है कि उसकी बात बगैर सनद की कबूल की जा सकती है, क्योंकि उसका खुद इतना बड़ा मकाम है अल्लामा इब्ने हजर हैतमी मक्की रहमतुल्लाह अलैह का। तो उनकी अरबी किताब यहाँ मेरे सामने है। 2-4 बातें इस किताब से मैं बोलकर फिर मैं अपने मन की तरफ आता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाएं। यहाँ जो मजलिस लेकर बैठे हैं इसकी क्या क्या फजीलतें वो सुनिए। वो फरमाते हैं, क़ाला अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान फरमाया। ये कौन बोल रहे हैं? इब्ने हजर मक्की हैतमी। अबू बकर सिद्दीक़ का ये कौल उन तक कैसा पहुँचा वो सनद नहीं है इसमें, लेकिन हमारे इनके ऊपर एतबार है कि इन्हों जब बोले तो मोतबर बात बोले, बेकार बात नहीं बोले। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल बयान कर रहे हैं, मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फ़िल जन्नह। अबू बकर सिद्दीक़ बयान करते हैं, जो मीलादुन नबी के मौके पर 1 दिरहम को खर्चा करता है वो जन्नत में मेरा साथी बनकर रहेगा। 1 रुपया, अब अपने पास रुपया है, दिरहम नहीं है, अपने साथ अपने माहौल में ये समझिए आप, हमारे पास जो करेंसी है उसके हिसाब से 1 रुपया कोई मीलादुन नबी पर खर्च करता है, इंदा क़िराअति मौलिदिन नबी, जो हुजूर के विलादत के वाक़ियात पढ़ने के लिए जो मजलिस सजाई जाती है, उस मजलिस में जो 1 रुपया खर्चा करता है उसका अजर क्या मिल रहा है? 1 रुपये का अजर, क्योंकि वो जो 1 रुपया खर्च किया है सरकार की मोहब्बत में खर्च किया है, तो उसका अजर अबू बकर सिद्दीक़ बयान फरमा रहे हैं। और इब्ने हजर हैतमी उसको लिख रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? काना रफ़ीक़ी फ़िल जन्नह, वो जन्नत के अंदर मेरा साथ रहे, मेरा साथी बनकर रहे। इससे बढ़ के और क्या होना? अबू बकर सिद्दीक़ पूरे उम्मत से आला है, नबियों के बाद सबसे बड़ा मुकाम किसका है? अबू बकर सिद्दीक़ का। तमाम वलियों से आला, तमाम सहाबा से आला, हर बड़े से बड़े खुतुबुल अख्ताब से आला, हर एक से आला कौन है? अबू बकर सिद्दीक़ है, नबियों के बाद का मुकाम। अब उनकी जन्नत कितनी ऊंची जन्नत रहती, कौन सी बड़ी जन्नत, हमारे जैसा छोटी जन्नत नहीं रहती ना। उतनी बड़ी जन्नत में जाना बोले तो उनके जैसा करना पड़ता अमल। लेकिन क्या फरमा रहे? बस हुजूर की मोहब्बत में 1 रुपया खर्चा करो, मेरे साथ तुम जन्नत में रहोगे, फरमा रहे हैं। आगे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, वक़ाला उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मन अज़्ज़म मौलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अह्यल इस्लाम, जो हुजूर के मीलादुन नबी की ताज़ीम करेगा, रेस्पेक्ट करेगा, मीलाद के दिन को अहम करार देकर मीलाद के दिन की अहमियत को समझेगा और मीलाद के मौके की उस मजलिस की अहमियत को समझेगा, उसमें इज्जत और ताज़ीम करेगा सरकार दो आलम की और तकरीम करेगा, यानी एक खुसूसी उसके पास अहमियत है मीलादुन नबी की। तो क्या फरमाते हैं? फ़कअन्नमा अह्यल इस्लाम, फ़क़द अह्यल इस्लाम, फरमाते हैं वो ऐसा है जैसा उसने इस्लाम को मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया। तो इस्लाम को ज़िंदगी किससे मिलती है? सरकार दो जहां से मिलती है।
سرکار دو جہاں کے ذکر سے ملتی ہے. تو جو سرکار دو جہاں کے ذکر کی مجلس کو سجا رہا ہے گویا وہ اسلام کے مردہ دل مردہ جسم کے اندر ایک روح ڈال رہا ہے. اسلام کی مثال ایک جسم کی طرح ہے, اس کے اندر روح کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کی محبت, حضور سے عقیدت, حضور سے عشق اور حضور کے سنتوں کی پیروی, حضور کی فالوئنگ اور حضور کی مطابقت اور حضور کے راستے پہ چلنا, یہ اسلام کی جان ہے. اگر یہ چھوڑ دیں گے تو اسلام مردہ ہو جائے. اسلام کی جان ہمارے آقا ہے. آقا علیہ السلام کی سنتوں پہ ہم عمل کریں گے, دل میں محبت رکھیں گے, عقیدت رکھیں گے, تو گویا ہم نے اسلام کو زندہ کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آگے لکھتے ہیں, وقال عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شہد غزوۃ بدر و حنین. جنگ بدر جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان میں تھی, آپ اور ہم اس میں شریک تھے. کیا 313 صحابہ کرام تھے اور 1000 کفار تھے. وہ جنگ میں اپن شریک تھے. اسلام اور کفر کی پہلی بڑی جنگ تھی. تھے کیا اپن؟ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے, مسلمان رہتے, اس زمانے میں زندہ رہتے, پیدا ہوتے رہتے, تو اپن بھی جنگ بدر میں رہنا اور یہ خواہش ہے نہیں ہے نا. اب جنگ بدر تو ہونے والی نہیں ہے, جنگ بدر میں اپن شریک بھی نہیں تھے, تو اب کرنا تو کیا کرنا. تو حضرت عثمان فرماتے ہیں, جو کوئی میلاد النبی کی محفل میں 1 درہم خرچ کرتا ہے, یا ہمارے ماحول میں سمجھو کہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے, اللہ اس کو ویسا ہی مقام دے گا جیسا کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کو مقام ملتا ہے. تو گویا ہم بدر میں شریک نہیں ہوئے, جنگ حنین میں شریک نہیں ہوئے, بڑے بڑے جو جنگ ہوئے صحابہ کے, وہ جنگوں میں ہم شریک ہوتے شہید نہیں ہوئے, لیکن ان شہید ہونے والے اور جنگ کرنے والے جو صحابہ کو جو اجر مل رہا ہے, اللہ اس کا ایک حصہ ہم کو بھی دے رہا ہے. تو ہم جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے, لیکن یہاں شریک ہونا اس مجلس کے اندر گویا جنگ بدر میں شریک ہونے کے برابر ہے. یہ حضرت عثمان بن عفان فرما رہے ہیں. اب اس کے بعد مولا علی بن مرتضیٰ کیا فرما رہے ہیں, وقال علی رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ, حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں, من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان سببا لقراءته لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنۃ بغیر حساب. حضرت مولا کائنات فرما رہے ہیں, جو کوئی میلاد کی محفل سجائے گا, میلاد النبی کی قراءت کرے گا, یعنی حضور کی ولادت کے واقعات کو پڑھے گا, سنے گا, بیان کرے گا, وہ نعت میں ہو بیان میں ہو, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نعتوں میں پڑھے, میں بیان میں پڑھ رہا ہوں, ایسے ہی ہے. تو جو کوئی یہ میلاد کی محفل کو سجائے گا اور اس کا ذریعہ بنے گا, ایک ہوتا محفل سجانے والا, ایک ہوتا اس کا ذریعہ بننے والا. تو جو ذریعہ بنے گا, جو محفل سجائے گا حضور کے میلاد کی محفل, حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ وہ دنیا سے ایمان کے بغیر جا نہیں سکتا اور جنت میں بغیر حساب کے چلا جائے گا. دنیا سے جب جائے گا تو بغیر ایمان کے نہیں جائے گا. کیوں؟ ایمان حضور کی محبت کا نام ہے. تو یہ جو کر رہے ہیں حضور کی محبت نہیں کر رہے ہیں نا, یہ کر رہے ہیں کیوں؟ حضور کی محبت ہے, محبت کا نام ہی ایمان ہے, حضور کی محبت کا نام ہی ایمان ہے. تو حضور کی محبت کا نام جب ایمان ہے تو یہ کر رہے ہیں حضور کی محبت و عقیدت میں, تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے. تو یہ ایمان ہم کو مرتے وقت کام آئے گا اور انشاءاللہ مرتے وقت ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور فرما رہے ہیں وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب, اور بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ فضائل سنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عمل سے ہاتھ اٹھا لینا, نماز چھوڑ دیے, روزے چھوڑ دیے, گناہوں میں پڑ گئے, غیر شرعی کام کرے, شریعت کے حدود کے خلاف ورزی کرے, آپ ایک میلاد کے محفل میں چلے گئے, بس اب پورا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط مطلب نکلتا. اس کا کیا مطلب نکلتا؟ جو بات پتا ہے اس کا غلط مطلب نہیں نکالنا. بات صحیح ہے, فرائض سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. میلاد النبی کی محفل فرض نہیں ہے, مستحب ہے. مستحب سے بھی بڑا فرض ہے. فرائض کی پابندی کرتے ہوئے, حرام سے بچتے ہوئے, گناہوں سے بچتے ہوئے جو بندہ یہ کام کرے گا اس کے لیے یہ سارے فضائل ہے. فرض نہیں کر رہے, مگر فرض کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کرتے ہوئے اگر یہ سب کر رہے ہیں تو یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی عادت کو. مثال ایسی ہے کہ ایک بچے کو اسکول میں پڑھنے کے لیے آپ ڈالیں, پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسکول میں دوسرے ایکٹیویٹیز بھی ہوتے, بچے کو کھلاتے, کرکٹ کے جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو, کرکٹ کے میچز بھی کرائے جاتے, اسپورٹس ٹورنامنٹس ہوتے, اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی ہوتے. بعض اسکولوں میں بچوں کو جو ہے یہ وہ دوسرے سکھاتے. ایک بچہ پڑھنے میں 0 ہے اور دوسرے ایکٹیویٹیز میں نمبر 1 ہے, سوئمنگ میں اچھا زبردست نمبر 1 ہے, کرکٹ میں زبردست پہلے نمبر پہ کھیل رہا. یہ سب جو دوسری ایکٹیویٹیز اسکول میں سکھا رہے اس میں نمبر 1 ہے, لیکن اسکول بنائے کس واسطے؟ پڑھائی کے واسطے. اس میں 0 ہے.
اب آپ بولو کامیاب ہوتا نہیں ہوتا، کامیاب نہیں ہوتا. اسکول بنانے کا مقصد پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ایکٹیویٹیز ہے، دوسرے ایکٹیویٹیز میں کتنا بھی ایکٹیو رہنے دو. پڑھائی میں اگر کمزور ہے تو اس بچے کو میڈل نہیں دیتے، سرٹیفکیٹ نہیں دیتے تو ہمارے پاس پڑھ کے نکلا ہوئی ہے. ایسے ہی اسلام کے اندر جو فرض ہے، فرض کے درجے کو کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی. حرام اس سے بچنا بے حد ضروری ہے. حرام سے بچتے ہوئے فرض اور واجب اور سنتوں کی پابندی کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں جو کرے گا، اس کا یہ مقام جو ابھی آپ کو 4 خلفاء راشدین کے اشارات بتا دی. آگے پھر دیکھیے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ حسن بصری کون ہے؟ حضرت علی کے شاگرد ہیں، تابعی ہے، صحابی نہیں ہے. وہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں وَدِدْتُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنفَقْتُهُ عَلَى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. جو عمرے کو گئے، حج کو گئے، ان کو معلوم ہے احد ایک پہاڑ ہے، وہاں پر وہ پہاڑ کے دامن میں جنگی احد ہوئی ہے، بڑی جنگ بھی ہوئی ہے. پہاڑ کتنا بڑا ہے احد، جبل احد جو ہے نا، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میرے پاس اگر وہ پہاڑ کے اتنا بھی سونا رہا تو میری خواہش یہ رہتی کہ میں میلاد النبی کے محفل میں سو خرچ کر دیں. یعنی اتنا بڑا مقام ان کے پاس تھا میلاد النبی کے محفل کا کہ وہ فرماتے اتنا زیادہ سونا بھی اگر میرے پاس رہتا تو میں کس پر خرچ کرتا؟ میلاد النبی کی محفل پر خرچ کرتا. اس کے بعد اور بھی کئی سارے اللہ والوں کے اس کے اندر واقعات ہیں، ارشادات ہیں، وہ سب سنانے کا وقت نہیں ہے. ہمارے کو 4 خلفاء راشدین کا مل گئی بات کہ خلفاء راشدین فرما رہے ہیں اس تعلق سے. آئیے اب تھوڑے اور دوسری طرف بات کو لے جاتے ہوئے چند باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ خالی آپ کی مجلس کے لیے جو آپ لوگ یہاں مجلس سجا کے بیٹھے اس کی فضیلت کیا ہے وہ بیان کرنے کے لیے میں آپ کو یہ تمام چیزیں بتا رہا ہوں. درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ. شروع سے ہم بات کرتے ہیں. کل جیسا میں بیان میں آپ کو ایک حدیث سنایا، حدیث نور. کون سی حدیث؟ نور والی حدیث. یعنی اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، انسان کو پیدا نہیں فرمایا. ہمارے نبی کے انسانی پیکر کو پیدا نہیں فرمایا سب سے پہلے. یعنی نبی بحیثیت انسان سب سے پہلے مخلوق نہیں ہے اللہ، نبی بحیثیت نور سب سے پہلی مخلوق ہے اللہ. تو اس نور کو پیدا کیا اپنے نور کے فیضان سے. پیدا کرنے کے بعد اسی حدیث کے اندر آقا فرماتے ہیں کہ وہ نور اللہ جب تک چاہا، جب تک وہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہا تھا. تعریف کرنے کے لیے وہ تعریف کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہونا، تعریف کرنے کے لیے وہ تعریف کرنے کا جو بھی قابلیت ہے وہ قابلیت ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نور ہمارے آقا کا تھا ایسے ہی بیکار نہیں تھا. اس نور کے اندر دیکھنے سننے کی صلاحیت بھی تھی، سمجھنے کی صلاحیت بھی تھی، چیزوں کو سمجھنے کی، دیکھنے کی جانکاری سب تھی. ہاتھ پیر کان ناک نام منہ نہیں تھے، لیکن اس کے اندر یہ سب چیزیں نور کے اندر اللہ رکھا تھا. جب اللہ کا ارادہ ہوا، اللہ نے اس نور کے چاکر میں فرمایا ساری کائنات کو پیدا کیا. وہ کل تفصیل آپ سن لیے. جب ساری کائنات پیدا ہو گئی، فرشتے پیدا ہو گئے، زمین آسمان سب پیدا ہو گئے، وہ نور ابھی بھی ویسی ہے، وہ نور ویسے ہی ہے. پوری کائنات پیدا ہو گئی. انسان کو پیدا کرنے کا اللہ کا ارادہ ہوا. سب سے پہلا انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اللہ کا ارادہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار کر دیے. تیار کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کے مٹی کا جسم تیار کر دیا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں جسم کو مکمل کر دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح کو انسان کے جسم میں ڈال دیا. اللہ کی روح رہتی ہے، بولو آپ کی میری روح رہتی. روح سے اپن زندہ ہے. وہ روح اگر نکل گئی تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ زندہ سے مردہ. اللہ بھی جو زندہ ہے روح کی وجہ سے زندہ ہے کیا؟ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھا اللہ روح کی وجہ سے زندہ ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تو اللہ زندہ ہے، بغیر روح کے زندہ ہے، بغیر سانس کے زندہ ہے. اس کو زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت نہیں، روح کی ضرورت نہیں. پھر یہ کون سی بات ہے؟ قرآن میں اللہ بولے میری روح ڈالا میں آدم کے اندر. وہ اللہ کی روح کیا ہے؟ تو علماء کرام لکھتے ہیں، بڑے بڑے اکابر جو اللہ والے ہیں وہ اللہ والے بیان کرتے ہیں وہاں اللہ کی روح سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. وہ اللہ کی روح نہیں، وہ ساری کائنات کی روح ہے. ساری کائنات کی روح ہے. ساری کائنات میں سے اگر حضور کے نور کو نکال دے تو کائنات مردہ ہے. کائنات جو چل رہی ہے ساری یہ حضور کے نور مبارک کے وجہ سے چل رہی ہے. تو اللہ نے اپنے نور کو کس کے اندر ڈالا؟ آپ کا چائے پی لیا ہے
درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى محمد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اللہ کس کے اندر ڈالا؟ آدم علیہ السلام کے اندر ڈالا. آپ قرآن کی آیت پہ غور کرو. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تین باتیں. میں آدم کو بنا لیا مکمل, اس کے بعد میری روح ڈالا, اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو تو فرشتے سجدہ کرے. بنانے کے بعد حکم نہیں تھا سجدہ کرو. مٹی کا جسم بنائے, بنانے کے بعد سجدہ کرو نہیں بولے, مٹی کے جسم کو سجدہ نہیں کرائے. اور سے سنیے بات, سجدہ اور جسم کے درمیان ایک ہے, میری روح ڈالا. وہ روح کون ہے؟ حضور اکرم کا نور ہے. تو اللہ یہ بیان کرنا چاہ رہے جب مٹی کا جسم بن گیا تو سجدے کا حکم نہیں تھا. آدم علیہ السلام کا مٹی کا جسم بن گیا, سجدے کا حکم نہیں تھا. لیکن اس مٹی کے جسم کے اندر جب جان ڈال دیے, حضور کا نور ان کے اندر رکھ دیے, اب وہ نور ان کے پیشانی میں چمک رہا تھا. اب اللہ فرشتوں کو بول رہا جاؤ آدم کو سجدہ کرو. یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو ہوا یا نور کو ہوا جو حضور کا نور ان کے پیشانی میں چمک رہا تھا؟ اگر آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا تو روح ڈالنے سے پہلے جسم تو تھا, وہ جسم کو کرو سجدہ بولنا تھا. نہیں نہیں نہیں, جسم کو سجدہ نہیں کرایا گیا. اس جسم کے اندر اللہ نے روح ڈالا اور اللہ کی روح ڈالی. اللہ کی روح کا مطلب اللہ کو ہمارے جیسی روح نہیں ہے, اس سے مراد حضور کا نور ہے. جب حضور کا نور حضرت آدم کے اندر ڈال دیا, اب فرشتوں کو سجدہ کرے, بولے جاؤ آدم کو سجدہ کرو. سارے ان کو دیکھنے میں یہ دکھ رہا آدم کو سجدہ کر رہے ہیں, حقیقت میں سجدہ کس کو ہو رہا؟ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے نور محمدی کو سجدہ ہو رہا. اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں. نماز کدھر پلٹ کے پڑھتے ہیں؟ تو ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہے ہیں, ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اگر کوئی مسلمان بول دیا میں خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو مسلمان باقی نہیں رہتا, اسی وقت وہ کافر ہو جاتا, مشرک ہو جاتا. خانہ کعبہ کے سامنے بھی ٹھہر کے ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کر رہے. ارے کر رہے نا بھائی, دکھ رہا نا, ادھر پڑھے تو نماز ہوتی, ادھر پڑھتے تو کہیں کو نماز نہیں ہو رہی. ادھر پڑھتے تو اللہ تو ہر جگہ ہے نا, یہاں بھی پڑھو نماز نہیں ہوتی, یہاں بھی پڑھو نہیں ہوتی, ادھر پڑھو نہیں ہوتی. ادھر ہی کیوں نہ آپ کی نماز ہو رہی؟ خانہ کعبہ ادھر ہے تو اللہ کو کہاں سجدہ ہوا؟ یہ تو سجدہ خانہ کعبہ کو ہوا. نہیں نہیں نہیں, خانہ کعبہ ہمارے سجدے کا قبلہ ہے, ہمارا مسجود نہیں ہے. سجدہ خانہ کعبہ کو نہیں ہو رہا. ایک ڈائریکشن متعین کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو ذریعہ بنایا گیا, سجدہ اللہ کو ہو رہا. خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کر رہے ہم, ہمارا معبود خانہ کعبہ نہیں ہے. کعبے کے سامنے بھی جا کے سجدہ کرے, سامنے کعبہ نظر آ رہا, وہاں جا کے بھی کوئی حج میں حج کرنے والا سجدہ کر رہا تو بھی انہیں کس کو کر رہا؟ اللہ کچھ کر رہا, خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کر رہا. لیکن طرف کس کے ہے؟ ہم جو نماز کے لیے ٹھہرتے تو کیا نیت کرتے؟ فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واسطے خانہ کعبہ کے, واسطے اللہ کے. منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف, منہ کو خالی طرف کرنا ہے, سجدہ خانہ کعبہ کو کرنا نہیں ہے. تو علماء کرام بیان فرمائے آدم علیہ السلام بھی فرشتوں کا قبلہ ہے, سجدہ نور محمدی کو کرے فرشتے. دکھنے میں ایسا دکھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے ایسا دکھا, لیکن حقیقت میں وہ سجدہ کس کو ہوا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نور کو سجدہ ہوا. اب وہ نور آدم علیہ السلام میں سے نکل کر ان کے بیٹے شیس علیہ السلام میں آئے. ان کے بیٹے شیس علیہ السلام میں وہ نور منتقل ہوا, وہ نور آیا. باپ کے اندر جو نور تھا وہ نور کس میں آیا؟ شیس علیہ السلام. اتنے خوبصورت تھے حضرت شیس علیہ السلام, اتنے خوبصورت تھے. اور ایک بھی آپ کو بات بتاتا ہوں, بڑے تعجب کریں گے آپ. ابھی میں آپ کو بولا آدم علیہ السلام کی ہر اولاد جوڑی میں پیدا ہوئے, صبح میں بیٹا بیٹی, شام میں بیٹا بیٹی. یہ جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ٹوینز, خالی وہ لوگ سگے بہن بھائی مانے جاتے تھے. صبح میں پیدا ہونے والے کو شام میں پیدا ہونے والے کو بہن بھائی کا رشتہ نہیں تھا. تو شادی کیسا ہوتی تھی؟ شادی ہونا ہے نا, تو شادی ہوئی تو اولاد کی اولاد آگے بڑھیں گی. تو شادی کیسا ہوتی تھی؟ صبح میں پیدا ہونے والا بچہ شام میں پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرنا, اور شام میں پیدا ہونے والا بچہ صبح میں پیدا ہونے والے بچے سے شادی کرنا. ایک ساتھ جو پیدا ہوئے وہ آپس میں سگے بہن بھائی مانے جاتے تھے. حالانکہ وہ بھی بہن بھائی تھے, لیکن آگے بڑھانا ہے نا انسانیت کو. سمجھ رہے نا آپ لوگ میری بات کو؟ تو آدم علیہ السلام کی ہر اولاد جوڑی میں پیدا ہوئے, جوڑی میں پیدا ہوئے. ان کے ساتھ کوئی شریک بن کے پیدا ہوا, لیکن جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو اکیلے پیدا ہوئے. کیا حکمت ہوں گی اکیلے پیدا ہونے میں؟ کوئی وجہ ہوں گی نا. اللہ کے کوئی بھی کام میں حکمت سے خالی نہیں رہتا. اللہ کا کوئی کام ہم کریں تو ایسے بیکار کرتے, بائی چانس ہو جاتا. اللہ کا کوئی کام بائی چانس نہیں ہے.
اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. تو کیا حکمت ہے؟ شیس علیہ السلام کو اکیلے کیوں پیدا کرا؟ ساتھ میں کوئی جوڑی بہن پیدا نہیں ہوئی. علماء کرام لکھتے ہیں حکمت یہ ہے کہ ان کے اولاد میں رسول اللہ کو آنا تھا، تو چونکہ وہ رسول اللہ کے والد ہیں، ان کے برابر کوئی نہیں ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کسی کو پیدا نہیں ہو. رسول کے والد کے برابر کوئی نہیں ہو سکتے، تو رسول کے برابر کوئی ہو سکتے کیا؟ نہیں ہو سکتے. اکیلے شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ نور ان کے اندر تھا، ان کے اندر سے وہ نور ان کے بیٹے کے اندر آیا. جس کے اندر ان کا جو بھی بیٹے کا نام تھا شیس علیہ السلام کے بیٹے، ان کے اندر وہ نور آیا. پھر ان کے بعد ان کے بیٹے میں وہ نور آیا، ان کے بعد ان کے بیٹے میں وہ نور آیا، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے میں وہ نور آیا. ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے والد کے اندر وہ نور آیا. ایک بات آگے جو بتا رہا ہوں، آزر ایک نام ہے نا، آزر کیا نام ہے؟ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ بول کے ہے ان کا تذکرہ. آزر کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، ابراہیم اپنے باپ سے بولے، آزر سے یہ بولے کیا بول کے؟ بتوں کی پوجا کیوں کر رہے ابا جان؟ بتوں کی پوجا مت کرو، اللہ کی عبادت کرو، شیطان کے دوست مت بنو، اللہ کے دوست بنو. شیطان تمہارا بہکا دیا بول کے کس کو بول رہے؟ یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان اے ابا جان اے ابا جان بول کے کس کو بول رہے ہیں؟ آزر کو بول رہے ہیں، آزر. اب ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح منذ آدم الی ان ولدنی ابی و امی. آقا فرما رہے ہیں میں نکاح سے نکلا، گناہ سے نہیں نکلا، بدکاری سے نہیں نکلا. کب سے کب تک؟ آدم علیہ السلام سے لے کے میرے ماں باپ مجھے جنم دینے تک میں نکاح سے آیا. اور آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے میرے باپ دادا تھے، اور ماں، باپ بھی ماں بھی، دادا بھی دادی بھی، پردادا بھی پردادی بھی، جو بھی لوگ تھے وہ پورے کے پورے پاک تھے، نکاح کرے، غلط کاری نہیں کرے، بدکاری نہیں کرے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ ہمارے آقا. ایک حدیث میں آیا کا نکاح اسلام، ان کا نکاح اسلام کے طریقے پر ہوا فرما رہے ہیں. اسلام کے طریقے پر مسلمانوں کا نکاح ہوتا، غیروں کا نہیں، مشرکوں کا نکاح ہوتا. حضور فرما رہے مسلمانوں کا نکاح کرے. یہ پورے جو بھی حضور کے باپ دادا تھے، جو بھی حضور کے دادیاں تھے، پورے کیسا نکاح کرے؟ اسلام کے طریقے پر. تو اسلام کا طریقے پر نکاح کرنے کے لیے یہ پوروں کا مسلمان ہونا ضروری ہے نا. تو اس سے حدیث سے یہ پتہ چل رہا کہ وہ لوگ زنا نہیں کرے، بدکاری نہیں کرے. اب آپ بتاؤ بدکاری کرنا بڑا گناہ ہے یا اللہ کے ساتھ شرک کرنا بڑا گناہ ہے؟ شرک بڑا گناہ ہے. چھوٹے گناہ سے اللہ کے رسول نفی کر رہے، چھوٹے گناہ کو، یہ چھوٹا گناہ نہیں کرے بول کے نفی کر رہے، تو بڑا گناہ کرے بول کے تصور کر سکتے کیا؟ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ ایک آدمی کے بارے میں بولا انہوں تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑتے. کیا بولا میں؟ تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑتے انہوں. مطلب کیا ہے؟ فرائض کی پابندی کرتے، اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی پابندی کر رہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرض نماز آپ پورے چھوڑ کے تہجد پڑھ لیتے بیٹھ رہے، ایسا ہے کیا مطلب اس کا؟ تہجد چھوٹی چیز ہے، فرض نماز اس سے بڑی چیز ہے. جب چھوٹی چیز پڑھتے بول کے بولتے تو خود بخود بڑی چیز اس میں شامل ہو جاتی ہے. یہ صاحب جھوٹ نہیں بولتے بھائی. مطلب کیا؟ کفر کرتے، شرک کرتے، زنا کرتے، چوری کرتے، جھوٹ نہیں بولتے خالی. وہ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا چھوٹے چیز سے یہ بچے ہوئے ہیں تو بڑی چیزوں سے خود بخود بدرجے عدم بچے ہوئے ہیں. اب آپ سمجھے بات کو، مثال کو. حضور فرما رہے میرے باپ دادا، میرے دادیاں پورے زنا سے بچے ہوئے ہیں. تو زنا چھوٹا گناہ ہے کفر کے شرک کے مقابلے میں. زنا چھوٹا ہو تو کیا ہم سمجھیں گے ارے چھوٹا کرتے بول کے؟ نہیں، زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن شرک کے مقابلے میں چھوٹا ہے. چھوٹے گناہ کی جب نفی کر رہے تو بڑا گناہ کرتے تھے بول کے ہم سمجھ سکتے کیا؟ سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتے. تو لہٰذا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کیا بات بتانا چاہ رہا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضور کے حدیث سے یہ ثابت ہو رہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور کے والد حضرت عبداللہ تک جتنے بھی باپ دادا تھے پورے کون تھے؟ ایمان والے تھے. پورے کون تھے؟ ایمان والے تھے. صرف باپ نہیں بلکہ جو ماں تھے وہ ماں بھی پورے کون تھے؟ ایمان والے. جو دادیاں تھے پورے کون تھے؟ پورے ایمان والے تھے. اب وہ نور جس کے اندر آیا اللہ اس کو کافر نہیں بنایا. جس کے اندر ہمارے نبی کا وہ نور منتقل ہوتے ہوتے آیا نا، جس کے اندر بھی وہ نور آیا وہ متقی پرہیزگار ایمان والا تھا. اب وہ نور آدم علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے والد کے اندر بھی آیا. اب والد مسلمان تھے کافر تھے؟ قرآن تو بول رہا کافر تھے. بولے قرآن کیا بول رہا؟
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن کے 7ویں پارے میں اللہ فرما رہا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے اپنے ابا سے بولے اے ابا یہ بتوں کو کیوں تم معبود بنائے؟ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً یہ بتوں کو تم خدا بنا کے بیٹھے، تم اور تمہاری قوم گمراہی میں ہے، کفر میں ہے، شرک میں ہے۔ کس کو بول رہے؟ اپنے باپ کو بول رہے ہیں۔ اب آپ بتاؤ وہ نور ہے والد کے اندر، اب وہ کفر اور شرک کیسا کر لیے؟ کر سکتے کیا؟ پورے جنے مسلمان ہیں، حدیث بیان کر رہی، حدیث سے ثابت ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی، جیسا میں ابھی آپ کو نام بولا، امام جلال الدین سیوطی 6 کتابیں لکھے، آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ تک پورے مسلمان تھے بول کے ثابت کرے، پورے ایمان والے تھے بول کے ثابت کرے۔ ایک دو نے کتنے کتابیں لکھے عربی میں؟ 6 کتابیں خالی ایک ٹاپک پہ لکھے امام جلال الدین سیوطی۔ اب آپ سوچو جب پورے مسلمان تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، تو یہ قرآن کی آیت کا کیا مطلب نکالیں گے؟ باپ کو بول رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا دو الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ؟ ایک لفظ ہے والد، ایک لفظ ہے باپ۔ عربی میں اس کو الف با اب کیا بولتے ہیں؟ اب بولیے، عربی کا لفظ کیا ہے؟ اب۔ اب کا ایک لفظ ہے، والد کا ایک لفظ، دو بھی عربی لفظ ہے۔ والد کا مطلب ہوتا ہے سب کا آپ کا باپ جو آپ کو جنم دیا، جس کے نطفے سے، جس کے قطرے سے ہم پیدا ہوئے، اس کو والد بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں عربی میں؟ اردو میں تو بعد میں آیا ہو، عربی میں اس کو والد بولتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے، اب الف اور با، یہ جو اب کا لفظ ہے، اب کا لفظ خالی والد کو نہیں بولتے، جو بھی ہمارا بڑا رہتا ہے اس کو اب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ چاچا کو بھی باپ بول سکتے ہیں، چاچا کو بھی باپ بول سکتے ہیں، دایا کو بھی باپ بول سکتے ہیں، دادا کو بھی باپ بول سکتے ہیں، لیکن والد نہیں بول سکتے۔ چاچا کو والد صاحب نہیں بول سکتے، چاچا کو ابا جان بول سکتے، دادا کو ابا جان بول سکتے، دادا کو والد صاحب نہیں بول سکتے، تایا کو ابا بول سکتے، تایا کو والد نہیں بول سکتے، سسرے کو ابا بولتے ہے نا۔ آپ اپنے بچے کو شادی کر کے لائے، بہو آپ کو کیا بولتی؟ ابا بولتی، ابو بولتی، بابا جان بولتی، بولتے آپ کا بیٹا جو بلا رہا وہی آپ کی بہو بھی بلا رہی، تو آپ والد ہو گئے آپ کی بہو کے۔ اگر آپ کی بہو کے والد ہو گئے تو آپ کے بیٹے کا رشتہ ہی حرام ہو جاتا، وہ لوگ بہن بھائی بن گئے پھر تو۔ نہیں، تو ابا، اب، باپ، یہ جو الفاظ ہے یہ سگے والد کو نہیں، چاچا کو، تایا کو، سب کو بول سکتے ہیں۔ لیکن والد کا جو لفظ ہے وہ کس کو بول سکتے ہیں؟ خالی وہ سگے جننے والے باپ کو ہی بول سکتے ہیں۔ اب یہ فرق سمجھ گئے نا؟ قرآن میں ایک جگہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو یہ بات بولے تم مشرک ہے بول کے۔ کیا بولے؟ اپنے باپ کو بولے بول کے ہے، تم آپ باپ بول کے بولے، والد نہیں بولے۔ اور ابھی آپ کو پتہ چل گیا کہ باپ کا جو لفظ ہے چچا کو بھی باپ بول سکتے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ آزر جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، والد نہیں تھا۔ چچا کو بچپن سے چچا ہی پالتا تھا، والد کا انتقال ہو گیا تھا، بچپن سے چاچا ہی پالتا تھا۔ جب سے آنکھ کھولے چاچا کو ہی دیکھے تو چاچا کو ہی ابا بولتے تھے، چاچا کو ہی ابا بولتے تھے۔ اسی لیے وہی انداز قرآن میں بھی اللہ اختیار کر کے بولے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے ایسا بولے تم مشرک ہے، کیوں مشرک شرک کر رہے؟ تو پتہ یہ چلا، خلاصہ یہ ہے، اور بھی کئی سارے دلائل ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولا تھا، بہت سارے تحقیق ہے ہماری اس کے اوپر کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلمان تھے، اور جو آزر جو کافر مشرک تھا وہ کون تھا؟ ان کا چاچا تھا۔ بچپن سے چاچا کی تربیت میں، چاچا کی سرپرستی میں تھے، اس واسطے چاچا کو ہی باپ بولتے تھے۔ آئیے، ابراہیم علیہ السلام کے والد کے اندر یہ نور آیا، ان کا نام تھا تاریخ۔ کیا نام تھا؟ تاریخ۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے جو ایمان والے تھے۔ تاریخ کے اندر یہ نور آیا، اس کے بعد تاریخ سے وہ نور منتقل ہوا ابراہیم علیہ السلام کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ نور آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، بڑے صاحبزادے کا نام ہے، کیا نام ہے؟ نہیں معلوم ہے، آواز آہستہ۔ اسماعیل علیہ السلام سب سے بڑے بیٹے ہیں، چھوٹی بیوی کے بیٹے ہیں لیکن بڑے بیٹے ہیں۔ بڑی بیوی سے جو اولاد ہوئی وہ چھوٹی ہے، ان کا نام ہے اسحاق علیہ السلام۔ اب یہ جب نور ابراہیم علیہ السلام میں سے آگے آیا تو کس کے اندر آیا؟ اسماعیل علیہ السلام کے اندر یہ نور آیا۔ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھے، میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں بول کے خواب دیکھے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ خواب دیکھ کے وہ خواب کی تفصیل و واقعہ تفصیل سے نہیں سنا رہا ہوں، اس کا موقع نہیں ہے۔ آ کے اپنے بیٹے کو بولے کہ اے بیٹے، اللہ تعالیٰ میرے کو خواب میں بتایا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب بولو تمہارا کیا خیال؟ ذبح ہونے کا ایسے تیار ہے نہیں ہے؟
ان کے اندر کس کا نور ہے نا؟ اچھا، اس سے ذرا پہلے جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود ستایا، ایک آگ لگایا، آگ کے اندر ان کو ڈالنا چاہا اور آگ کے اندر ڈال دیا. آگ کے اندر ڈالے تو انسان جل جانا، جلنا نہیں جلنا انسان، آگ کے اندر انسان جلنا. ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے جو بھی آگ کے اندر جل جاتی ہے تو آگ کا کام ہے جلانا، وہ جلا دیتی ہے. وہ آگ بھی چھوٹی موٹی ہمارے گھر کے اندر جو چولہا سے لگتا ویسی آگ نہیں تھی، وہ اتنی بڑی آگ تھی، آسمان تک پہنچتی تھی، اتنی بڑی آگ تھی. اتنی بڑی آگ کے اندر ایک انسان نہیں جلنا بولے تو اللہ کی قدرت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دے رہے، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، سلامت والی ہو جا، جلانا نہیں، میرے ابراہیم کو جلانا نہیں. یہ بولتی ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر حضور کا نور مبارک تھا. جب حضور کا نور ان کے اندر تھا، آگ کو حکم دیے کہ جلانا نہیں، تو کس کو بچانا چاہ رہے اللہ تعالیٰ؟ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے حضور کے نور کو بچانا چاہ رہے، حضور کے نور کو بچانا چاہ رہے، کیونکہ اس نور کو آگے انسان بن کے آنا ہے 12 ربیع الاول کو مکہ کے اندر. لہٰذا اب اگر جل جائیں گے، اگر اب جل جائیں گے تو وہ نور آگے پھر کیسا ان کے اولاد کے اندر منتقل ہوتا؟ تو بچانا تھا نور کو. ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ نور تھا. اللہ آگ کے اندر سے جلانے کی کیفیت کو، صفت کو چھین لیے، جلانے نہیں دیے آگ کو، اور کہے کہ نہیں نہیں میرے محبوب کے نور کی حفاظت کرنا. اس کے بعد وہ نور منتقل ہوا اسماعیل علیہ السلام میں. ذبح کرنے کا واقعہ آیا، دونوں باپ بیٹے تیار ہے، ایک ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، ایک ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. آ گئے میدان میں اور چھری چلا رہے ہیں، گردن پر چھری نہیں چل رہی، گردن پر چھری چلا رہے، چھری نہیں چل رہی. آئے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر جنت سے ایک دمبا جانور بھیجتا ہے، اس جانور کے اوپر چھری چل جا رہی اور جانور ذبح ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بچا لیا. کیوں بچایا؟ پورا واقعہ طے تھا، پورا مسئلہ ریڈی تھا وہاں پر اور پوری سچویشن تیار تھی. چھری چل جاتی، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے اللہ کی راہ میں، لیکن ذبح کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ بچایا. کیوں بچایا؟ اس واسطے کہ اگر آج یہ ذبح ہو جائیں گے تو پھر انسان بن کر یہ نور کیسا آئے گا دنیا کے اندر؟ ان کو بچانا تھا کیونکہ ان کے اندر کس کا نور ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کا نور ہے، یعنی حضور کا نور ہے اسماعیل علیہ السلام کے اندر. لہٰذا اللہ نے ان کو ذبح ہونے سے بچایا اور جنت کا ایک دمبا فدیہ بن کے ذبح ہو گیا، وہ نور بچ گیا. اب وہ نور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہوتے ہوئے آئے. اولاد میں منتقل ہوتے ہوتے وہ نور منتقل ہو رہا، منتقل ہو رہا، منتقل ہو رہا، ہوتے 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 حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پیشانی میں وہ نور آیا. کون ہے عبد المطلب؟ ہمارے آقا کے دادا جان ہیں. کون ہے؟ دادا جان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، ہاتھی کا واقعہ. کون سا؟ ہاتھی کا واقعہ ہوا. معلوم نا آپ کو ہاتھی کا واقعہ سنے نا؟ قرآن مجید میں ایک سورہ بھی ہے اس کے بارے میں، سورہ فیل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ حضور کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. کتنے دن پہلے؟ 50 دن، 2 مہینے سمجھو آپ، لگ بھگ 2 مہینے پہلے کا واقعہ ہے. واقعہ کیا ہے وہ سنیے مختصراً. یمن کے اندر ایک بادشاہ رہتا تھا. مکہ کا ہے، سعودی میں ہے. اس کا نام سعودی نہیں ہے، اس کا نام اصل میں ہے عرب. نام کیا ہے؟ یہ بعد میں جو بادشاہ چل رہے اس کے اوپر جو باپ دادا تھا، کیا نام تھا اس کا نہیں معلوم. وہ لوگ قبضہ کرنے کے بعد اس کا نام سعودی عرب رکھے. اصل میں اس کا نام سعودی عرب نہیں ہے. نام کیا ہے؟ نام صرف عرب ہے اس کا. یہ عرب ایک الگ ملک ہے، یمن ایک الگ ملک ہے. یمن کا کیپٹل ہے صنعاء. آج بھی وہی کیپٹل ہے یمن کا. کیا ہے؟ صنعاء. اس کے اندر ایک عیسائی بادشاہ رہتا تھا، اس کا نام ہے ابرہہ. یہ عیسائی بادشاہ کو معلوم ہوا مکہ کے اندر ایک گھر ہے، کہتے خانہ کعبہ بول کے ایک گھر ہے مکہ کے اندر. پوری دنیا سے لوگ اس کا حج کرنے کے واسطے، طواف کرنے کے واسطے جاتے. اسلام سے پہلے سے حج ہوتا، ہمارے نبی کی آمد سے پہلے سے حج ہوتا. حج نیا نہیں ہے، حج ابراہیم علیہ السلام کے دور سے آج چلتے ہوئے آ رہا. حضور کے زمانے سے پہلے سے حج چلتے ہوئے آ رہا، لیکن طریقہ الگ تھا. اسلام آنے کا طریقے میں تھوڑا تبدیلیاں ہو گئی، لیکن حج تو پہلے سے تھا. تو اس کو جلن ہو گئی. کس کو؟ ابرہہ کو. انہیں کیا کرا؟
میں ایک بڑا چرچ بناؤں گا, بڑا گرجا گھر بناؤں گا, جیسا پوری دنیا سے لوگ کعبہ کو جا رہے ہیں مکہ کو حج کرنے کے لیے, میرے چرچ کو آنا, اس کا طواف کرنا, اس کے اندر عبادت کرنا. تو پورے لوگ سال میں ایک مرتبہ یہاں پہ آنا بول کے انہیں کیا کرا, بڑا پیسہ خرچہ کر کے بڑا عالیشان چرچ بنایا, گرجا گھر بنایا. لوگ جو ہے کوئی بھی نہیں آ رہے. اللہ تعالیٰ دل میں ڈالنا نا جاؤ بول کے, وہ اللہ کا گھر ہے اس واسطے اللہ کے بندے وہاں پہ آ رہے, یا کوئی بھی نہیں آ رہا. انہیں پریشان ہو گیا, اتنا خرچہ کر کے بنایا, کوئی بھی نہیں آ رہا. مکے کے ایک آدمی کو معلوم ہوا, اچھا ہمارے کعبہ کے مقابلے میں ایک جنا ادھر بنایا کیا, ہمارے کعبہ کی اہمیت کو گرانے کے واسطے, ہمارے کعبہ کی طرف جو لوگ آ رہے وہ لوگوں کو اپنی طرف کر لینے کے واسطے ادھر بنایا کیا بول کے غصے میں آ کے مکہ کا ایک آدمی یمن کو جا کے وہ گرجا گھر میں اندھیرے میں رات میں کس کو بھی نہیں دیکھے جیسا گندگی کر کے غلاظت کر کے آ گیا. صبح اٹھ کے دیکھا بادشاہ تو کیا ہے, پورا غلیظ ہو جا کے ہے, غلاظت ہے, گندگی ہے. غصہ آ گیا, بادشاہ ہے, انہیں بادشاہ ہے, غصہ آ گیا اس کو. بڑے لوگ بولتے, 3 لوگ ضد میں آ گئے تو کس کی بھی نہیں سنتے گئے. 3 لوگ غصے میں آ گئے تو, ضد میں آ گئے تو کس کی بھی نہیں سنتے. ایک بادشاہ کس کی بھی نہیں سنتا, ایک عورت کس کی بھی نہیں سنتی, ایک بچہ کس کی بھی نہیں سنتا. یہ تینوں ضد میں نہیں آنا. ضد میں آ گئے تو اچھا برا نہیں دیکھتے وہ لوگ. اب یہ بادشاہ کو غصہ آ گیا, انہیں بولا یہ مکے والا آ کے میرے چرچ کو خراب کرتا, اب وہ خانے کعبہ کو گرا دوں گا. پہلے سے خانے کعبہ کے اوپر اس کو چڑ تھی, اب تو موقع مل گیا, اس کو بہانہ مل گیا. پورے ہاتھیوں کی فوج لے کے گیا. ہاتھی بولتا آج کے دور کا بلڈوزر سمجھو آپ, بلڈوزر لے کے جا کے جیسا گراتے تھے آج کل چل رہا نا ہندوستان میں, بلڈوزر سے گراتے رہے عمارتوں کو. تو انہیں خانہ کعبہ کو گرانے کے واسطے کس کو لے کے آیا, اس زمانے میں بلڈوزر نہیں تھے, ہاتھیاں تھے, ہاتھیوں کو لے کے آیا. اور خود انہیں جو ہاتھی پہ بیٹھ کے آیا اس کا نام محمود تھا. عرب کے لوگوں کی عادت ہے چیزوں کے, جانوروں کے نام رکھتے ہو لوگ. حضور کی ایک اونٹنی کا نام قصوہ تھا, ایک اونٹنی کا نام عصبہ تھا, حضور کی تلوار کا نام تھا, حضور کے استعمال کرتے سو لکڑی کا نام تھا, حضور وضو بنانے کے لیے جو لوٹا استعمال کرتے وہ لوٹے کا نام تھا. تو عرب کے لوگوں کی عادت ہے یہ چیزوں کے بھی نام رکھتے ہو لوگ. اپن تو خالی انسانوں کے زیادہ سے زیادہ گھر میں بلی پال لیتے, بلی کا نام رکھتے ہوں گے, لیکن وہ لوگ ہر استعمال کرتے سو چیز کا نام رکھتے. یہ عرب کے لوگوں کا کلچر ہے. تو انہیں ہاتھی کا نام کیا رکھا, محمود. محمود حضور کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے. ہاتھی کا نام محمود تھا, اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام محمود ہے. اب وہ ہاتھی پہ بیٹھ کے آئے, اور سفید تھا ہاتھی, ہاتھی کالا ہوتا نہیں, اور بادشاہ کا ہاتھی سفید تھا, یعنی ایک دم یونیک, سب سے ہٹ کے. اب وہ پورے ہاتھیوں کی فوج لے کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے واسطے ابرہہ آ رہا. عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی ہے, جیسا مسجد کے پریزیڈنٹ ہوتے متولی ہوتے, ویسا خانہ کعبہ کے متولی کون ہے, حضور کے دادا. خانہ کعبہ کے دروازے کے چابیاں عبد المطلب کے پاس ہے. لوگ پورے آ کے عبد المطلب کو بولے کہ حضرت بادشاہ آ رہا توڑنے کے واسطے. اب اپنے بورنجے کی مسجد کو اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر کوئی آ رہا توڑنے والے تو کیا کرتے اپن پورا بورنجا جمع ہو جاتا, اطراف کے لوگوں کو بھی جمع کر لیتے, اور کرنا بھی چاہیے. کوئی ہماری عبادت گاہوں کی طرف اگر آنکھ اٹھا کے دیکھا تو عبادت گاہوں کو ہم جو ہے کسی کے حوالے نہیں کر سکتے. عبد المطلب کا ایمان کیا ہے وہ دیکھو, توکل کیا ہے وہ دیکھو. ان کے چند بکریاں تھے, عبد المطلب کے چند بکریاں تھے, وہ بکریاں چر رہے. تو یہ بادشاہ کیا کرے, بادشاہ کے لوگ بکریوں کو, اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیے, اونٹاں بکریاں تھے اپنے قبضے میں لے لیے. عبد المطلب کو معلوم ہوا تو انہوں بولے میں بادشاہ سے ملنا چاہ رہا ہوں. لوگ جا کے بولے مکے کے متولی, خانہ کعبہ کے متولی, بڑے سردار, پورے لوگوں کے ایک معنوں میں دیکھے تو بادشاہ, یہاں کے بادشاہ, مکے کے بادشاہ سمجھے ایک معنوں میں, پورے گاؤں کے بڑے جیسے سرپنچ ہوتے ویسا بڑے ہیں, آپ سے ملنے آتے کہتے. تو بادشاہ سمجھا میرے سے ہی ہو, ڈیلیگیشن کرنے کے واسطے آ رہے, یعنی کیا بولتے بات کرنے کے واسطے آ رہے, خانہ کعبہ کے بارے میں بات کرتے, بلکہ وہی چلتا نا ذہن میں آیا ان کا کعبہ توڑنے کے واسطے. اب میرے پاس یہ لوگ آ کے کیا کریں گے, کعبہ کو بچانے کی بات کریں گے, کیونکہ سردار کا کام وہی ہے نا بھائی. عبد المطلب آئے, پہلی ایک نظر جیسے بادشاہ دیکھ رہا, بادشاہ اونچے تخت پہ, اونچے کرسی پہ ایسا بیٹھا ہوا تھا, اور حضرت عبد المطلب پیدل تشریف لا رہے. جیسے پہلی نظر عبد المطلب کے چہرے پر پڑی, انہیں اپنا تخت چھوڑ کے, اپنی کرسی چھوڑ کے آ کے پیدل عبد المطلب کا استقبال کر رہا, اور کر کے بولا کہ سردار آپ اتنی دور آنے کی تکلیف کیوں کریں, میرے کو حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. وجہ کیا تھی, وہ جو ان کے چہرے میں حضور کا نور چمک رہا تھا, وہ نور کو دیکھ کے بادشاہ
کرتا 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 آ رہا. اس نور کا کیا مقام, دیکھ کے بادشاہ ہیبت میں آ گیا اور کیا بولا, میرے کو حکم دینا تھا میں آ جاتا تھا, آپ کیوں آنے کی تکلیف کریں. اب عبد المطلب بولے نہیں بادشاہ تو تم ہے, تمہارے پاس تو میرے کو آنا ہی پڑتا, چلو بیٹھیں گے بات کریں گے. اب انہیں سوچ رہا ہے یہ خانہ کعبہ کو چھوڑ ڈالو, خیو گراتے بول کے کچھ بات کرتے ہوں گا, میرے سامنے گڑ گڑاتے ہوں گا, وہ جو آدمی آ کے ان کا میرے پاس غلاظت کر کے چلے گا اس سے معافی منگواتے ہوں گا, میرے سامنے گڑ گڑاتے, یہ سب سوچ رہے. 12 بجے تک کا وقت تھا, 12:17 ہو گئے. ختم کریں گے. درود شریف پڑھیے. بیزار ہوئے تو بول دیجیے, یہ بیزار جی سے سننا نہیں سننا اچھا ہے, اور یہ حضور کا ذکر ہے, غفلت میں بیزاری کو سنے تو ملتا سو ثواب بھی بے ادبی کی وجہ سے چلے آئے, اس واسطے توجہ ہونا. تو عبد المطلب آئے بیٹھ کے بات کر رہے, تو بات کیا کرے معلوم ہے, ہاں بولو کیا بولنا چاہ رہے. بادشاہ پوچھا تو حضرت کیا ہو رہے, تو تمہارے لوگ میرے بکریاں بھی اونٹا لے کے چلے گئے, ذرا چھوڑ ڈالو بولو. اب انہیں بادشاہ بولا ارے تم اتنے بڑے متولی ہے, سردار ہے, وہ ہے, یہ ہے, کیا کیا کی سنا میں, تم خانہ کعبہ کو بچانے کی بات کرنا, تم اونٹاں دے ڈالو, بکریاں دے ڈالو, یہ کیا بات ہے, یہ کیا بات ہوئی. تم کو اپنے اونٹوں کی بکریوں کی فکر ہے, خانہ کعبہ توڑنے آیا, میں ہاتھیوں کو لے کے آیا, اتنی بڑی فوج لے کے آیا, خانہ کعبہ کی تم کو فکر نہیں ہے, ہاتھیوں کی فوج میں لے کے آیا, اور تم کو بکروں کی اور یہ اونٹوں کی فکر ہے, اللہ کے گھر کی کوئی فکر نہیں ہے. تو عبد المطلب پلٹ کے کیا بولے, میں جس کا مالک ہوں میرے کو اس کی فکر ہے, خانہ کعبہ کے مالک کو خانہ کعبہ کی فکر ہونا, وہ کس کا گھر ہے انہیں دیکھ لیتا, میرے بکریاں میرے کو دے دو, خانہ کعبہ کس کا گھر ہے انہیں دیکھ لیتا, میرے کو کیا لینا دینا ہے, رہا تو رہتا, نہیں تو اللہ کی مرضی, میرے بکرے. بادشاہ بولا ارے وہ سستے میں چھوٹ گئے یہاں, ہم تو سمجھ رہے تھے لوگ لڑتے کیا کہ وہ کرتے کیا کہ لو سے لڑنا, خون بہانا, ان لوگ سوب جنگ کر کے جب توڑیں گے سمجھے تھے, یہ تو آسانی سے ہمارے حوالے کرتا رہے, ارے دے ڈالو یہاں ان کے بکریاں سب دے ڈالو. حضرت سوب لے کے پورے مکے والوں کو لے کے پہاڑ کے اوپر چلے گئے, خانہ کعبہ کی چابیاں پہاڑ کے اوپر سے زمین پہ چھوڑ دیے, چھوڑ کے بولے اے اللہ تیرا گھر ہے تو حفاظت کر لے, تیرا گھر ہے تو حفاظت کر لے. چھوڑ دیے, وہ چابیاں زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیا. کیسا ہلاک کرا, 3 انچ کے چڑیا بھیجا, 3 انچ ابابیل, اور وہ لوگ 3 کنکریاں لاتے تھے, ایک چونچ میں پکڑ کے, ایک سیدھے پنجے میں, ایک دوسرے پنجے میں, 3 چھوٹے چھوٹے چنے کے دانے کے اوپر کنکریاں لاتے تھے اور آسمان سے برساتے تھے, جس کے اوپر وہ کنکری پڑتی آدھا ٹکڑا ہو جاتا انسان, 2 ٹکڑے ہو جاتا, آدھا ادھر گرتا آدھا ادھر گرتا, پھر اور ایک ٹکڑا جو ہے ہاتھی پہ پڑتا تو ہاتھی اسی وقت مر جاتا. اور یہ جو محمود جو ہاتھی بول کے بولا میں توڑنے کے واسطے اس کو آگے بڑھا رہے تو انہیں جا کے سجدہ کر دیا خانہ کعبہ کی طرف, ہاتھی سجدے میں گر گیا. اب کوئی اس کو اٹھا رہے تو اٹھنے کا نام نہیں ہے, اٹھ رہے نہیں, انہیں سجدے میں گرا ہوا ہے, پوری فوج مر گئی. ابرہا بولا میں یہاں رہا تو میرے کو بھی اب خاتمہ ہو جاتا. انہیں فوراً پلٹ کے واپس بھاگا یمن کی طرف, بھاگا یمن کی طرف واپس جا کے جیسے اپنے کرسی پہ بیٹھا تخت پہ, وہاں تک ابابیل اس کے پیچھے پیچھے آ کے وہاں پہ جا کے اس کو کنکر ڈالے اور وہ وہاں پر مر گیا. تو میں آپ کو یہ واقعے سے بتانا کیا چاہ رہا ہوں, اب حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں کس کا نور تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا. اس نور کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کی بھی حفاظت کرے, اس نور کی وجہ سے اللہ کس کی حفاظت کرے, خانہ کعبہ کو بھی جو بچائے, یہ حضور کے نور کا کفیل ہے. اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے اندر سے ان کے 10 بیٹے تھے. کتنے, عبد المطلب کے کتنے بیٹے, 10 بیٹے. سب سے آخری اور چھوٹے بیٹے کا نام ہے عبداللہ. ان کے اندر یہ نور آیا, ہمارے آقا کا نور کس کے اندر آیا, چھوٹے بیٹے میں. بڑا بیٹا ہو گیا, دوسرا بیٹا ہو گیا, وہ نور اس میں منتقل نہیں کرے اللہ, بھائی بڑے بیٹے میں چلے آنا تھا, نہیں گئے. 9 بیٹوں تک اللہ اس نور کی حفاظت کرے. جب 10واں بیٹا پیدا ہوا, اللہ تعالیٰ اس 10ویں بیٹے میں حضرت عبد المطلب کے اندر سے اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر منتقل کر دیا. جیسے وہ نور حضرت عبداللہ میں آیا, اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے, ان کے حسن و جمال کا کوئی ثانی نہیں تھا پورے مکہ کے اندر. حضور کا نور ان کے اندر ہے, کیوں نہیں خوبصورت ہوں گے, کیوں نہیں خوبصورت ہوں گے, حضور کا نور ان کے اندر ہے. اب اتنے بہت زیادہ خوبصورت حضرت عبداللہ تھے, اور خوبصورت ہونے کے بعد گناہوں سے محفوظ رہنا بہت بڑے کمال کی بات ہے. خوبصورت نہیں ہے, بدصورت ہے, گناہوں سے محفوظ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, یعنی کوئی بڑے اتنا کمال کی بات نہیں ہے, وہ بھی ایک کمال, لیکن اتنا زیادہ کمال ہے, کیونکہ
عورتیں دیکھ کے آپ کو پسند نہیں کر رہے، اس واسطے آپ بچے ہوئے ہیں، ایسا سمجھ سکتے آپ خوبصورت ہے اور عورتیں آپ پر فدا ہو رہی، اس کے بعد آپ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، تو یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ ساری زندگی گناہوں سے بچے رہے، کون؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ساری زندگی ایک لمحہ بھی آپ کی زندگی میں ایسا نہیں آیا جس میں آپ کوئی غلط کام کرے ہو، اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا، ان کی شادی کے دن، شادی کے 1-2 دن پہلے کی بات ہے، کام سے واپس آ رہے حضرت عبداللہ، کام سے واپس آ رہے تو ایک کاہن عورت دکھی۔ کاہن کا مطلب کیا؟ یہ غیب کی بات ہے جو آگے کی فیوچر بتاتے، 90% غلط رہتے، ایک صحیح رہتا اس میں، ان کو کاہن بولتے۔ کیا بولتے ہیں؟ یہ آج کل لوگ طوطے سے کارڈ اٹھانے لگاتے، ایک طوطا رہتا ان کے پاس، وہ کاڑا رکھے ہوئے رہتے، کارڈ انہیں نکال کے دیتا، انہیں پڑھ کے بولتا ایسا ہوتا، یہ جو کنڈلی ملانا بولتے، یہ محمد کرنے جا کے آگے کے باتیں بولتے۔ آج کل مسلمانوں میں یہ بیماری عام ہو گئی، گھر بنانا بولے تو انہیں آ کے واسطو دیکھنا، انہیں آ کے دارت خانہ یا بنا بول تو وہیں بنانا، 1 انچ بھی ادھر نہیں ہونا ادھر نہیں ہونا، دروازہ ادھر نہیں ادھر بول تو ادھر ہی ہونا۔ یہ جو چیزیں مسلمانوں کے اندر آ رہے، یہ بداخیلگی کی چیزیں ہیں، ایمان کی چیزیں نہیں ہیں، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، فیوچر بتاتے تھے، وہ کیسا بتاتے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ وہ لوگ کوئی نبی نہیں ہے، نبی کو غیب کا علم رہتا، غیر نبی کو غیب کا علم بالخصوص کفار و مشرکین کو نہیں رہتا۔ وہ لوگ جو غیب کی خبریں بتاتے وہ کیسا بتاتے، اللہ تعالیٰ لوح محفوظ پہ لکھے نا پورے انسانوں کا مقدر، اس کی زندگی میں آگے ایسا ہوتا ایسا ہوتا ایسا ہوتا، سب لکھتی ہے نا اللہ تعالیٰ۔ فرشتے آپس میں بیٹھ کے پہلے آسمان کو اس کو ڈسکس کرتے رہتے، آج لوح محفوظ پہ ایسا لکھے ہے عبداللہ صاحب کو ایسا ہونا ہے، 2 دن کے بعد ان کی شادی ہوتی، 4 دن کے بعد ان کو یہ ہوتا، عبد الرحمن صاحب کو 4 دن کے بعد ایکسیڈنٹ ہو جاتا، عبد الرحیم صاحب کو 4 دن کا بچہ ہوتا۔ یہ فرشتے بول لیتے رہتے آپس میں، کیوں؟ کہاں پڑھ کے بولتے ہیں؟ مقدر پڑھ کے فرشتے بولتے رہتے۔ یہ فرشتے جب بول لیتے رہتے، دور سے جنا کان لگا کے سنتے، جنا رہتے نا، ناپاک جنا، کان لگا کے سنتے، اس میں ان کو آدھا سنے آتا، آدھا سنے نہیں آتا، آدھا صحیح سنے آتا، آدھا غلط سنے آتا۔ وہ ناپاک جنا آ کے ایسے ناپاک لوگوں کو بولتے رہتے ایسا ہوتا فیوچر۔ انہیں کیا کرتا، میرے موت کے نام بولے، میرے انہیں بولے، میرے کو یہ معلوم، انہیں بولتا ایسا ہوتا کہتے 100 میں سے 1 صحیح ہو جاتا ہو، کیونکہ فرشتے بول لیے سو سن کے آ کے جنا بولے سو ہے، وہ 1 صحیح ہوتے، ارے حضرت بولتا رہے، بڑے عامل صاحب بولتا رہے، ہوتا تھا تعویذاں پڑھتے، وہ یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں خرچہ کرنا، نیبوا کاٹو، وہ کاٹو، یہ کاٹو، اس کا کچھ بھی نہیں، انہیں 5 پیسے کا نہیں ہے۔ وہ ناپاک جنا، اچھا ناپاک جنا اس کے قبضے میں کیسا ہے؟ پاک کے پاس ناپاک آتے گیا، پورے ناپاک جنا اس کا نانا بولتا، انہیں ان سے بڑا ناپاک رہنا، انہیں اس سے بڑا ناپاک رہنا۔ ایل پی نگر میں حیدرآباد میں بیان میں ایسے بولا تو ایک صاحب بول رہے یہ کرانا وہ یہ جو بھی رہتا ایسا کرا دیتے ویسا کرا دیتے وہ کر دیتے، موت کے لا رہتے، بولا بھائی میں یہ سب چیزوں کو نہیں مانتا، میرے کو یہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آتے، اگر ویسا کرانا ہے وہ ہے، ہمارے اوپر کوئی بھی نہیں کرایا ہے کہیں کو آج تک، میرے سے کس کی دشمنی نہیں ہے کیا؟ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کا کوئی دشمن نہیں ہے، میرے کو بھی کہیں کسی نہ کسی لوگوں سے میرے سے رہتا، میرے اوپر نہیں کرایا کہ کون بھی کرانا تھا۔ دونوں کیا بولے جملہ معلوم ہے، آپ کے اوپر کرائے تو آپ کے اوپر اثر نہیں ہوتا، کیوں اثر نہیں ہوتا؟ نہیں بھائی آپ ہمیشہ نماز پڑھتے، قرآن کے حافظ ہے، قرآن کی تلاوت کرتے، درود استغفار پڑھتے، آپ کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ تو میں بولا جب آپ اس بات کو ایگری کر رہے کہ نماز پڑھنے والے کے اوپر اثر نہیں ہوتا، تو آپ کے عاملوں کے پاس جا کے اثر چھڑانے کے بجائے نماز کے پابند بن جاؤ۔ آپ خود ایگری کر رہے، آپ نماز کے پابند رہتے، پاک رہتے، ناپاک نہیں رہتے، اس واسطے آپ کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ جب آپ اگری کر رہے، آپ پاک بن جاؤ نا بھائی، عاملوں کے چکر میں کبھی پڑھتے جا کے، انہیں نیمبو کاٹ کے دے دیا تو ایسا ہو گیا، وہ مقدر کا ہی رہتا، وہ بائی چانس اس کے ذات سے اللہ تعالیٰ کرا دیا تو اپن کیا سمجھتے، انہیں کرا، انہیں بولے تو ہوا، انہیں کرنے سے ہوا۔ تو یہ جو غیب کی باتیں بتاتے 1000 میں 1 صحیح نکلتا، باقی کے غلط رہتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، حدیث کا مفہوم ہے، جو کوئی یہ جو غیب کی خبریں بتانے والے لوگوں کے اوپر بھروسہ کرتا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، فرمائے مسلمان نہیں ہے انہیں، فرمائے لہٰذا ایسے لوگوں سے دور رہنا۔ تو یہ کاہن ایک عورت تھی، حضرت عبداللہ جا رہے، انہیں دیکھ لی، انتہائی خوبصورت، حضرت عبداللہ انتہائی خوبصورت، انہیں دیکھ کے بلائی، غلط ارادے سے بلائی۔ حضرت عبداللہ بولے میں تو یہ کام نہیں کرتا، حالانکہ اس زمانے میں بدکاری عام تھی،
یہ تو اسلام آنے کے بعد حضور کی بعثت ہونے کے بعد اسلام کی تعلیمات آنے کے بعد حرام ہوا نا زنا. اس زمانے میں تو عام تھا, کوئی سزا بھی نہیں تھی, چلن تھا دنیا کے اندر, لیکن اللہ نے حضور کے والد کی کیسی حفاظت فرمائی. دیکھو آپ بلائے تو نہیں گئے, انہیں کیا بولی, میں 100 اونٹ دوں گی تمہارے, ایک رات میرے پاس گزارو. کتنے اونٹا؟ 100 اونٹا صاحب, 100 اونٹا. 100 اونٹا بولے تو آج کے زمانے میں قیمت لگا لو آپ, کتنے کروڑوں تک پہنچ جاتی قیمت. دیکھو آپ 100 اونٹ دوں گی, بس ایک رات میرے پاس گزارو. حضرت عبداللہ فرمائے, اللہ تعالیٰ کیسا بچائے دیکھو ان کو. حضرت عبداللہ فرمائے ابھی کام سے تھکاوا آیا, یہ اس کو بڑھانے کے واسطے بولے بہانہ, اور چھوڑ رہی نہیں پیچھا تو کیا کریں گے, بڑھانے کے واسطے بہانہ لگا دیے. کیا بہانہ بنائے, میں ابھی کام سے آیا تھکاوا ہوں, جا کے ذرا فریش ہو کے آتا ہوں. اس سے بچنے کے واسطے ارادہ نہیں تھا, ارادہ ہے تو تب کچھ ہو جاتا تھا. ارادہ رہنے والا میں کام سے آیا, کیا پسینہ ہے, کیا کپڑے اچھے نہیں, یہ سب دیکھتا. ارادہ ہے والا ملا موقع بول کے چلے جاتا. چھڑا لینے کے واسطے بولے, کیا بول کے, میں ذرا گھر کو جا کے آتا ہوں. بولے ادھر گھر کو آئے تک کیا ہوا معلوم ہے, حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے, حضور کے ننیال والوں سے رشتے کی بات چیت کر لے کے رکھ لیے. جو نانا تھے, حضور کے نانا تھے وغیرہ, انہوں سے بات چیت کر کے رکھ لیے. ابھی بچہ آتا میرا بول کے بولے, آئے تو بولتی ہے میرا بچہ ہے, نکاح کرنا ہے. حضرت عبداللہ کو فرمائے جب تیار ہو کے آ جاؤ, تمہارا نکاح ہے. اتنا آسان ہو گیا تو نکاح. آج ہمارے پاس نکاح کرنا بولے تو اللہ اکبر, بابا قرضے میں ڈوبے بغیر اولاد کا نکاح کر ہی نہیں سکتا. ویسا ہو گیا آج کل ہمارے نکاحوں کا ماحول. اور وہاں کتنا آسانی سے, دولہے کو نہیں معلوم آج شادی ہو رہی میری, ادھر بات ہو گئی, بچی کو نہیں معلوم, بچی کو دیکھے نہیں کبھی. آج کل کیا ہوتے ہیں, نہیں بچی بچہ دیکھ لینا, ایک دوسرے سے بات کر لینا, سمجھ لینا, ایک دوسرے کو پوری زندگی ساتھ گزارنا ہے, اس کے بعد ہی جو ہے وہ لوگ فیصلہ لے سکتے. ہم کیسا فیصلہ لے سکتے؟ شادی سے پہلے بچہ اگر بات کر رہے تو گناہ ہے. کیا ہے بولو, غیر محرم سے بات کر رہا ہے, نہیں اس کی فوٹو دیکھ رہا. فوٹو دیکھنا ایک مرتبہ دیکھ سکتا فوٹو, یا بالمشافہ ڈائریکٹ دیکھنا ہے تو ایک مرتبہ دیکھنے کی اجازت ہے. صرف نکاح کر رہا تو ایک مرتبہ شادی سے پہلے بڑے لوگوں کی موجودگی میں, اکیلے میں نہیں. یہ ٹی ویوں میں, فلموں میں, سیریلوں میں دیکھ کے آ رہا کلچر, ارے بچے کو اکیلے چھوڑ دو, اپن باہر جائیں گے. غیر محرم کے ساتھ اکیلے بیٹھنا گناہ ہے, معلوم ہے, تنہائی گناہ ہے. لہٰذا ایسا نہیں. اب وہاں پہ نکاح کی بات آ گئی. حضرت عبداللہ تیار ہو کے آگے نکاح ہو گیا کس سے, حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ. کتنی خوش نصیب خاتون ہے, سرکار دو عالم کی ماں بننے والی ہے. ان سے نکاح ہو گیا, رات گزر گئی. 2-3 دن کے بعد حضرت کو خیال آیا, انہیں بولی تھی کیا مسئلہ ہے, جا کے دیکھیں گے ذرا. بولی نا 100 اونٹ دے دوں, بولیے خالی چپ کے مذاق سے بولی. نے کیا بولی, آخر مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, دریافت کرنے کے لیے گئے, غلط کام کرنے کے ارادے سے نہیں گئے. جا کے پوچھے کیا ہوا, 100 اونٹا دے تم بولی تھی. تو انہیں بولی کون ہے, تم پوچھ رہی ہو, کون ہے کیا جی, 3 دن پہلے یہاں سے گزرا, بلا کے بولے نا 100 اونٹا. عبداللہ, اچھا تم ہی ہے عبداللہ, نہیں اب میرے کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, جاؤ چلے آؤ. ارے 3 دن پہلے تو اتنا قربان ہو رہے تھے, 100 اونٹ دینے تیار تھے, اب کیا ہوا, اب کیا ہو گیا. تو انہیں بولے تمہاری شادی ہو گئی جیسا دکھ رہا ہے. ہاں شادی ہو گئی, کیسا معلوم تمہارے کو, 3 دن پہلے جو نور تمہاری پیشانی میں چمک رہا تھا, وہ نور کو میں اپنے پیٹ میں لینا چاہ رہی تھی, مگر اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا. تمہاری شادی ہو گئی اور وہ نور کسی اور کے پیٹ میں منتقل ہو گیا, اب تمہاری ضرورت نہیں ہے میری. حفاظت کیسے کرے اللہ تبارک و تعالیٰ. حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے بدن مبارک میں وہ نور آ گیا. اب اپن ولادت کی طرف آ رہے, پیدا ہونے کی طرف آ رہے. اب اپن آدم علیہ السلام سے شروع کرے, اب پیدا ہونے کی طرف آ رہے. تھوڑا وقت اور آپ کا لوں گا انشاءاللہ. وہ نور کس کے اندر آ گیا, آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آ گیا. یہاں بھی ایک واقعہ ہوا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہونے سے پہلے 9 بیٹے تھے. کس کے, عبد المطلب کے. انہوں ایک منت مان لیے. ہمارے لوگ منت بولے تو کیا کرتے, درگاہ کو جا کے وہ ڈوریاں بن کے جالی کو, درگاہ کو گئے بول تو بس وہاں چٹیاں ڈوریاں ہال ٹکٹاں لگے ہوئے, وہ ہال ٹکٹ لگائے تو ایگزام میں پاس ہو جاتا. ڈوریاں, ہال ٹکٹاں, بچے کے فوٹواں, بایو ڈیٹا لگا ہوا ہے. ایک جگہ میں دیکھا بایو ڈیٹا لگا ہوا ہے, کیا ہے بول کے دیکھا تو اس کی شادی نہیں ہو رہی کرتے, وہ بایو ڈیٹا نہ لگا تو شادی ہو جاتی. منت اس کا نام نہیں ہے. منت کا مطلب کیا ہے, نظر کا مطلب کیا ہے, میرا کام یہ ہو گیا تو میں اتنے رکعت نماز پڑھوں گا, یا اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا, یا اتنے روزے رکھوں گا. عبادت کی نیت کرنے کا نام منت ہے. درگاہ پہ جا کے ڈوری باندھنے کا نام منت نہیں ہے. وہاں جا کے
गुंडू करा लेने का नाम मन्नत नहीं है। गैरों को देख के आया तरीका और तिरुपति को जाके साफ कर लेके आते अपन भी। मैं अजमेर को जाके पूरा गुंडू कर लेके ओके नियत कर लिया, अभी ने बाला रख रहा, एक जने बाला रख लिए, जुल्फा लंबे, क्या कोई बाल नहीं कटाते, लंबे जुल्फा रख लिया। नहीं मैं नियत करा, भाई मेरा ये काम हो गया तो मैं अजमेर को जाके गुंडू करा लेके आता, वो काम नहीं हुआ इस वास्ते। ये सब चीज़ों की इस्लाम में कोई इजाज़त, कोई गुंजाइश नहीं है, ये सब बेकार चीज़ें हैं, शरीयत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। नियत करना है, नज़र मानना है, मन्नत मानना इस्लाम में है, लेकिन मन्नत का मतलब क्या है? अल्लाह से दुआ करने का नाम मन्नत है कि अल्लाह मेरा ये काम हो गया तो मैं ये नेक काम करूँगा, इतने लोगों को खिलाऊँगा, या जो है हज करूँगा, उम्रा करूँगा, या किसी को कुछ खैरात दूँगा, कुछ पैसा दूँगा, या नमाज़ पढ़ूँगा, या इतने कुरान पढ़ूँगा, या इतने रोज़ा रखूँगा। इबादत की नीयत इसको बोलते मन्नत। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मन्नत मांगे थे, मेरे को 9 बेटे हो गए और एक बेटा हो गया तो 10 मुकम्मल हो जाते। अगर 10 बेटे मेरे को हो गए तो मैं एक बेटे को अल्लाह के राह में कुर्बान कर दूंगा, जैसा कि मेरे दादा इब्राहिम कुर्बान कर दिए थे अपने बेटे को। मैं भी अपने दादा की सुन्नत पे अमल करते हुए एक बेटे को कुर्बान करूंगा। 10 बेटे होते एक बेटे को ज़ुबा करूंगा अल्लाह की राह में। 10 बेटे हो गए अब्दुल्ला। अब ये 10 बेटों को जमा करें, ये 10 बेटों में किसको कुर्बान करना? हज़रत जो है हज़रत अब्दुल्ला को बहुत चाहते थे, क्योंकि हुजूर का नूर था ना उनके अंदर, तो बहुत खूबसूरत थे, बहुत चाहते थे। और आमतौर पर छोटे बच्चे से वैसे भी बहुत मोहब्बत रहती, आमतौर पर छोटे बच्चे से मोहब्बत रहती, नूर भी है उनके अंदर हुजूर का, कितनी मोहब्बत थी। तो हज़रत क्या करे, अब ये 10 बेटों में किसको कुर्बान करना समझ में नहीं आ रहा। एक काम करो भाई, चिट्ठियाँ डालो, 10 बच्चों के नाम लिखो, चिट्ठी डालो, जिसका नाम आया उसको कुर्बान कर देना। हज़रत क्या समझे, 9 में से किसका तो क्या आता होगा समझ के 10 जनों के चिट्ठियाँ डाले तो हज़रत अब्दुल्ला का नाम आया उसके अंदर। अब हज़रत बोले मैं तो कैसा ज़ुबा करना इनको, कैसा ज़ुबा करना, दिल नहीं गवारा कर रहा, लेकिन नीयत पूरी करना है, नज़र जो माने वो नज़र पूरा करना है, क्या करना? एक काम करो और एक बार चिट्ठी डालो, और एक बार डालो, फिर हज़रत अब्दुल्ला का नाम आ रहा, और एक बार डाले अब्दुल्ला का नाम आ रहा, और एक बार डाले अब्दुल्ला का नाम आ रहा। अब हज़रत कुर्बान करना नहीं चाह रहे, दूसरे का नाम आया तो करेंगे सोच रहे, आ रहा ही नहीं दूसरे का नाम, जब भी चिट्ठी डाल रहे निकाल रहे, ड्रॉ में जिसका नाम आ रहा है हज़रत अब्दुल्ला का ही नाम आ रहा। अब ये जने मशवरा किए, हज़रत एक काम करो, वो दूर एक जगह एक काहिन औरत है, जैसा अभी मैं काहिन औरत का बोला, ऐसा एक हिंदू ज़माने में रिवाज था, काहिनों के पास जाके, रजूमियों के पास जाके कुछ बातें मालूम करके आते थे। इस्लाम आने के बाद ये ख़त्म हो गया सब। उसके पास जाओ, उन्हें कुछ ना कुछ रास्ता बता दी, कुछ ना कुछ इसका हल बता दी, जाओ उनके पास जाओ। ये पूरे लोग उनके पास गए, इसके पास तो उन्हें क्या बोली, एक काम करो, एक आदमी की जान की कीमत क्या है तुम्हारे पास, यानी एक आदमी को तुम कत्ल कर दिए तो उसके बदले में तुम जान की कीमत लेते ना, अरबी में दियत बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दियत। दियत बोले तो एक आदमी को मैं कत्ल कर दिया समझो, उसके बदले में मेरे को कत्ल कर देना, किसास बोलते हैं इसको। या अगर मेरे को कत्ल नहीं करना है तो मैं जान का बदला देना। वो जान का बदला क्या है? तो तुम्हारे मुआशरे में, तुम्हारे सोसाइटी में एक जान का बदला क्या है? तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाए, एक जान का बदला 10 ऊँट है। यानी अगर कोई हमारे लोगों में किसी एक को कत्ल कर दिया तो उसके बदले में उन्हें क्या करना, 10 ऊँटा देना हमारे। तो एक जान का बदला 10 ऊँट के बराबर है। तो उन्हें औरत क्या बोली, एक काम करो, एक चिट्ठी में अब्दुल्ला का नाम लिखो, एक चिट्ठी में 10 ऊँट बोल के लिखो, अब उसमें ड्रॉ करो, उसमें कुरान अंदाजी करो। अगर ऊँटों का नाम आ गया तो ऊँटा कुर्बान कर दो, अल्लाह कबूल कर लेगा। अगर अब्दुल्ला का नाम आया तो 10 ऊँटा और बढ़ाओ, उसके अंदर 20 ऊँटा करो, फिर करो। फिर अगर अब्दुल्ला का नाम आया तो और 10 ऊँटा बढ़ाओ, फिर अब्दुल्ला का नाम आया तो और 10 ऊँटा बढ़ाओ। ऐसा बढ़ाते 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 ऊँटों का नाम निकले तक करते रहना, 10-10 ऊँटा बढ़ाते रहना। उसके बाद ऊँटों का नाम निकला तो जब ऊँटों को कुर्बान करना, जितने ऊँटा निकले उतने ऊँटा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले ये बहुत अच्छा है, लिहाजा 2 चिट्ठियाँ बनाए, एक पे अब्दुल्ला का नाम है रज़ियल्लाहु अन्हु, एक पे 10 ऊँट बोल के लिखे, चिट्ठी डाले, हज़रत अब्दुल्ला का ही नाम आया। तो हज़रत क्या करे, 10 ऊँटों की जगह 20 ऊँटा कर दिए, फिर चिट्ठी डाले, फिर हज़रत अब्दुल्ला का ही नाम आया। अरे 10 ऊँटा बढ़ाओ मियाँ, फिर 10 ऊँटा बढ़ा रहे, फिर हज़रत अब्दुल्ला का ही नाम आ रहा, फिर 10 ऊँटा बढ़ा रहे। ऐसा बढ़ाते 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 100 ऊँटा जब मुकम्मल हुए तो उस वक्त ऊँटों का नाम निकला, ऊँटों की चिट्ठी निकली। 100 ऊँटों के बाद हज़रत अब्दुल्ला बोले इत्तेफाक से निकल गई होगा, ज़रा और एक बार निकालो, और एक बार निकाले तो फिर ऊँटों का आया, फिर और एक बार निकाले ऊँटों का, 3 बार ऊँटों का निकला। तब दिल को सुकून हो गया कि
اب اللہ تعالیٰ یہ 100 اونٹوں کی قربانی میں کر دیا تو عبداللہ کی جان کا بدلہ ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ 100 اونٹوں کو قربان کرے, اور اللہ نے اونٹوں کو قربان کرا کے حضرت اسماعیل کی طرح حضرت عبداللہ کو بچا لیا. تو بچایا کس لیے؟ کیونکہ ان کے اندر نور نہیں ہوتا. 2 ذبیح ہو گئے, ایک ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام, دوسرے ذبیح اللہ کون؟ حضرت عبداللہ. اسی لیے ہمارے آقا فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. 2 ذبیحوں کا, ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے عبداللہ رضی اللہ عنہ. تو 100 اونٹوں کی قربانی حضرت عبداللہ کے جان کو بچانے کے لیے کی گئی. اب یہ نکاح ہو گیا, نور حضرت آمینہ کے پیٹ کے اندر, بدن کے اندر منتقل ہو گیا. اب آپ میرے کو بتاؤ, دنیا کی ہر عورت جب وہ حمل سے ہوتی ہے, میرے سے زیادہ آپ عمر میں میرے سے بڑے ہیں, تجربے کار ہیں, آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں, میرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں بات آئی تو بتا. جب ہوتا یہ, جب حمل سے ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, اپنے اندر ایک وزن محسوس کرتی ہے عورت, اور اس کو پتہ چلتا نا میں حمل سے ہوں, پتہ چلتا, پیٹ بڑا ہو جاتا, وہ خود وزن محسوس کرتی, اٹھنے بیٹھنے میں اس کو تکلیف ہوتی, درد بھی ہوتا, وہ درد برداشت کرتا. یہ 9 مہینے تک انہیں تکلیف میں رہتی عورت. آمینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی پتہ نہیں چلا کہ میں حمل سے ہوں. کیوں پتہ نہیں چلا؟ نہ میرا پیٹ بڑا ہوا, نہ میرے کو پیٹ میں کوئی بوجھ, کوئی وزن معلوم ہوا, نہ میرے کو پیٹ میں درد ہوا, نہ میرے کو کوئی ایک چیز ہوئی. جیسا پہلے تھی ویسے ہی بعد میں میرے کو پتہ ہی نہیں چلا. ہاں ایک چیز میں میرے کو پتہ چلا کہ میں حمل سے ہوں. ایک چیز ہوئی, وہ کیا؟ جو ماہانہ جو ہوتا تھا عورتوں کے ساتھ, وہ چیز رک گئی. رکنے کی وجہ سے میرے کو پتہ چلا کہ کچھ نیا ہوا میرے ساتھ. اتنا ہی, لیکن نہ پیٹ بڑا ہو رہا, نہ بچہ ہے سو معلوم ہو رہا, کچھ بھی نہیں. خواب میں آ کر فرشتے بول رہے ہیں اے آمینہ تم کو مبارک ہو, اللہ کا رسول تمہارے پیٹ میں آرام کر رہا ہے, اللہ کا رسول تمہارے پیٹ میں جلوہ کر ہے, اللہ کے رسول کا نور اس ساری کائنات کا سردار تمہارے پیٹ کے اندر ہے, مبارک ہو جاؤ, مبارک ہے تمہارے لیے, خوشخبری ہے. تو حضرت آمینہ فرما رہے خواب میں فرشتے آ کے بولنے سے میرے کو معلوم ہوا کہ میں حمل سے ہوں, ورنہ مجھے ظاہری آثار سے پتہ نہیں چلا کہ میں حمل سے ہوں. ہر بچہ دنیا کا بڑا سے بڑا آدمی بھی کیوں نہ ہو, دنیا میں آنے کے بعد انہیں کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, لیکن جب وہ پیدا ہو رہا تھا تو ہر بچہ اپنے ماں کو رلا کے پیدا ہوا, ہر بچہ اپنی ماں کو تکلیف دے کے پیدا ہوا, ہر بچہ اپنی ماں کو مشقتوں میں ڈال کے پیدا ہوا. ساری تاریخ کے اندر صرف ایک بچہ ایسا تھا جو آیا تو اس کی ماں کو تکلیف نہیں ہوئی, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیٹ بڑا, بھائی پیٹ تو کم سے کم 9 مہینے بچہ اندر پل رہا ہے, پورا پروسیس چل رہا ہے, اندر اس کی پوری یعنی بن رہا ہے بچہ, تو پیٹ تو بننا چاہیے کم سے کم. حضرت آمینہ فرماتی ہے نہیں نہ میرے پیٹ میں کبھی درد ہوا, یہ جو الٹی وغیرہ آتی, کچھ مزاج میں ایسا ہو جاتا, کبھی یہ ہوتا, متلی ہوتی, دل نہیں لگتا, یہ کوئی چیز حضرت آمینہ کے ساتھ نہیں ہوئی, کوئی چیز نہیں ہوئی. پتہ ہی نہیں چلا ان کو کہ میں حمل سے, نہ کبھی درد ہوا, نہ وزن بڑھنے لگا, معلوم ہی نہیں, جیسا نارمل جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہے. خواب میں آ کر فرشتے بول رہے اللہ کا نور تمہارے پیٹ میں ہے, جب وہ پیدا ہو جائیں گے نا ان کا نام محمد اور احمد رکھنا. اپنے کو معلوم ہوتا پیدا ہونے والا بچہ ہے یا بچی ہے. آج کل بعض ڈاکٹر معلوم کر رہے, لیکن یہ جرم ہے معلوم کرنا, جرم ہے معلوم کرنا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, تو معلوم نہیں کر سکتے. لیکن حضرت آمینہ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ پیدا ہونے والا لڑکا ہوگا. ہم پیدا ہوتے تو ہمارا نام کون رکھتے, باپ دادا, کوئی مسجد کے امام صاحب یا کوئی بڑے ہمارے خاندان کے کوئی بڑے ہیں تو انہوں رکھ لیتے, باپ دادا نانا رکھ لیتے, کوئی حضرت رکھ دیتے, کوئی مرشد, کوئی پیر رکھ دیتے, کوئی عالم صاحب رکھ دیتے. لیکن سرکار دو جہاں کا نام کون رکھ رہے ہیں, جو پیدا کرنے والا پروردگار ہے, وہ پروردگار خود نام رکھ رہا ہے, اور فرشتوں کو بول کے آمینہ رضی اللہ عنہ کے خواب میں بھیج رہا ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا, لڑکی کا نام کیا رکھنا, محمد اور احمد رکھنا. آمینہ رضی اللہ عنہ بول رہے وہ فرشتے بولے تو میرے کو معلوم ہوا میں حمل سے ہوں, نہ جب تک نہیں معلوم ہوا. اسی طرح 9 مہینے گزر گئے. 9 مہینے میں ایک بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, ایک لمحہ بھی, ایک سیکنڈ بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اب آپ بتاؤ, انسان پیدا ہوتے وقت تکلیف تو ہوتی ضرور, لیکن یہ عام انسان نہیں ہے. یہ کون ہے, اللہ کا نور انسانی شکل میں آنے والا ہے. یہ قرآن کی ایک آیت میں خطبے کے درمیان پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک کتاب آئی. کتاب بولے تو کیا, قرآن. نور بولے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہے. اس آیت میں نور کا مطلب حضور ہے.
قرآن مجید کی 25 تفسیروں کے ریفرنسز میرے پاس موجود ہے. کتنے؟ 25 مفسرین کی 25 کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد حضور کا نور اور حضور کی ذات اللہ مراد دے رہا ہے. تو بات یہ ہے، خلاصہ میں ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. اب پیدا ہونے جا رہے. اب اصل میلاد یہ ہے. اب تک جو اس نے بیک گراؤنڈ تھا میلاد کا، میلاد کا مطلب برت، پیدا ہونا، پیدا اب ہو رہے. یہ اصل میلاد کی محفل اب یہاں سے شروع ہو رہی. اب یہ سنیے مختصر. پیدا ہونے کا وقت آ گیا، بالکل قریب وقت آ گیا. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں، دواخانے تو نہیں تھے، گھر ہے، گھر کے اندر پیدا ہونا ہے. اطراف کے جو عورتیں تھیں اڑوس پڑوس کی، پرانے دور میں لوگ کیا کرتے تھے، خدمت میں آ جاتے تھے، گھر کو آ جاتے تھے. ڈیلیوری ہے بولے تو گھر میں آ کے کچھ ایک جنا جھاڑو دیتی، ایک جنا پانی گرم کرتی، ایک جنا وہ کرتی، ایسا محبت رہتی، آ جاتے. تو ایک صحابی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. کیا نام ہے صحابی کا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابی ہے. یہ جو 10 لوگوں کا نام لے کے حضور بولے نا، یہ جنتی ہے جنتی، اور 10 لوگوں کا عشرہ مبشرہ، ان میں سے ایک عبد الرحمن. ان کی امی کا نام ہے شفا. اس وقت انہوں وہاں موجود تھے، حضور کے ولادت کے وقت، میلاد کے وقت انہوں موجود تھے. انہوں فرما رہے ہیں، میں حضور کے والدہ کا گھر کا آنگن جھاڑ رہی تھی، جھاڑو لے کے جھاڑ رہی تھی. اچانک آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو میں کیا دیکھی، آسمان کے تارے حضور کے گھر کے اوپر ایسا گرنے کے واسطے تیار ہے، ایک دم بالکل قریب. تارے ایسا آگے، میرے کو ڈر لگنے لگا یہ تارے میرے اوپر گر جاتے ہوں گا، اور میں فوراً اندر گھر کے اندر چلے آئی. وہ تارے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی آمد کے لیے حضور کے گھر کے اوپر بھیج دیا. آج جو میلاد النبی کے موقع پہ لائٹنگ کرتے، گھر کو سجاتے، یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ کے پاس تارے ہیں، تاروں سے سجائے اللہ تبارک و تعالیٰ. ہمارے پاس تارے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے لائٹاں ہیں، وہ لائٹاں لگا کے گھر کو سجائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تاروں کو بھیج دیا گھر کے قریب، سرکار دو عالم کے گھر کے قریب تاروں کو بھیج دیا. وہ تارے حضور کے آمد کے موقع پر روشنی کرنے کے لیے پیدا ہو گئے، آ گئے وہاں پر، نمودار ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. حضرت آمینہ کیا فرما رہی، میرا بیٹا پیدا ہوا، نہیں بولے میرا بیٹا پیدا ہوا، میرے کو ایک بیٹا جنم ہوا، ایک بیٹا پیدا ہوا، ایسا نہیں فرما رہے. حضرت آمینہ کے الفاظ بتا رہا ہوں. خرج منی نور، میرے اندر سے ایک نور نکلا بول رہے ہیں، اندر سے ایک نور نکلا بول رہے ہیں. خود والدہ کو معلوم نہ کیا ہے، والدہ خود گواہی دے رہے ہیں، میرے اندر سے ایک نور نکلا. جیسے ہی وہ نور میرے اندر سے باہر نکلا، یکایک پورا گھر میرا اتنا روشن ہو گیا، اتنا روشن ہو گیا، میں یہاں مکے میں بیٹھے بیٹھے ہزاروں کلومیٹر دور کے بڑے بڑے بادشاہوں کے جو بڑے بڑے محلہ تھے، وہ محلہ میرے کو یہاں سے نظر آنے لگے. یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے کو وجے واڑے کی بلڈنگ دکھتے ہیں، کتنی دور ہے، 30-40 کلومیٹر دور ہے، بڑی سے بڑی بلڈنگ وجے واڑے کی. یہاں بیٹھے تو نہیں دکھتا، کتنی بھی روشنی کر لو نہیں دکھتا. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ اتنا روشن کر دیا ساری کائنات کو. میلاد النبی کے موقع پہ ہماری روشنی کوئی روشنی نہیں ہے، ہماری لائٹنگ کوئی لائٹنگ نہیں ہے. اللہ اتنی روشن ساری کائنات کو کر دیا کہ حضرت آمینہ فرما رہے، اضاءت لہو قصور الشام، اس نور کی وجہ سے کئی سارے کلومیٹر دور پہ ملک شام، سیریا، آج سیریا بولتے ہیں. آپ میپ میں دیکھو، انٹرنیٹ میں دیکھو، سیریا کہاں ہے، مکہ کہاں ہے، ذرا دیکھو، دونوں کے بیچ میں ڈسٹینس کتنا ہے دیکھ لو آپ. سیریا کے بادشاہوں کے محلات مجھے یہاں پر مکہ میں لیٹے لیٹے نظر آ رہے تھے. اتنا نور اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو، ہم خالی چھوٹے گلی کو، محلے کو، گھر کو، مسجد کو منور کر لے رہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو منور کر لیا دوستوں، ساری کائنات کو، اور بڑے بڑے محلات نظر آ رہے. اور جیسے یہ نور نکلا، لڑکا پیدا ہوا. صحیح بتائیے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں لڑکے کی غذا کیا رہتی؟ 4 مہینوں کے بعد اس کے اندر جان ڈالتے اللہ تعالیٰ. 4 مہینوں کے بعد، 9 مہینے میں سے 4 مہینے نکالے تو کتنے ہوتے ہیں؟ 5 مہینے. 5 مہینے انہیں کیا کھا کے کیا پی کے زندہ رہتا پیٹ کے اندر، سب کو معلوم ہے. وہ جو ماں کا خون رک جاتا، وہ خون بچہ پی کے زندہ رہتا، وہی اس کی غذا ہے. اور جاتا کہاں سے؟ منہ میں سے نہیں جاتا. جو بھی بچہ ہوتا، اس کی ناف ماں سے کنیکٹڈ ہے، اس کی ناف کہاں ہے؟ ماں سے کنیکٹڈ ہے. ماں کا وہ جو خون ہے اس ناف کے ذریعے سے بچے کے اندر جا رہا ہے، اسی سے بچے کی باڈی، جسم سب بن رہا ہے. اور وہی خون اس کی غذا ہے. ناپاک خون ہے وہ کوئی پاک نہیں ہے. ناپاک خون بچے، ہم سب آئے ماں کا ناپاک خون پی کے چاہے اپن پورے. دنیا میں کوئی نہیں آیا جو ماں کا وہ ناپاک خون نہیں پیا.
नापाक खून से ही 5 महीने हमारी परवरिश हुई, ये दुनिया में आके सब ये वो अपन खा रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो नापाक हमारी ग़िज़ा थी, अल्लाह ताला उसी ग़िज़ा से हमारे को पाला। लेकिन बाहर निकलने के बाद क्या होता है, अब माँ से बच्चे को जुदा करने के लिए उसको काट दिया जाता, नाक को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। अब बच्चा माँ से अलग हो जाता, अलग होने के बाद वो जो गलत खून बच्चे को मिल रहा था वो ख़त्म हो जाता। ऐसा है या नहीं है ना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में पैदा हुए, दुनिया में आए, सारे देखने वाले देख रहे हैं पहले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नाफ कटी हुई है माँ से जुड़े हुए नहीं हैं, माँ के बतन से आपकी नाफ जुड़ी हुई नहीं है, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पहले से आपका नाफ मुबारक कटा हुआ है। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि वो जुड़ के रहा तो माँ का गंदा खून हमारे अंदर जाता था, वो जुड़ के नहीं है, पहले से कट होके है पेट के अंदर, तो पता चला कि सारे दुनिया के बच्चे गंदा खून अंदर पीते थे, लेकिन हुजूर की ग़िज़ा अंदर वो माँ का खून नहीं था। ऐसा भी कोई बच्चा आया होगा दुनिया में, ऐसा भी कोई इंसान दुनिया में जन्म लिया होगा, नूर है, इंसानी शक्ल में आए, इसीलिए ये सब हो रहा। अगर खाली इंसान होते तो उनका भी नाफ माँ से जुड़ा हुआ रहना था, वो माँ का गंदा खून ही पी के आना था। तो 5 महीने जो हुजूर माँ के पेट के अंदर जो ग़िज़ा थी होंगी वो क्या था अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन वो माँ का खून तो नहीं था, क्योंकि जिस्म कनेक्टेड नहीं था, नाफ को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पहले से नाफ बुरीदा, नाफ कटे हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया का एक ही एक लड़का ऐसा आया, ना पहले कोई आया, ना बाद में कोई आया, ना क़यामत तक कोई आता, एक ही एक लड़का जो दुनिया में नाफ के कटे हुए पैदा हुआ है, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पता चला कि वो खून नहीं थी हुजूर की ग़िज़ा, और नूर को ग़िज़ा की क्या ज़रूरत है, ग़िज़ा की ज़रूरत इंसान को है। ये अगरचे के इंसान ही है मगर नूर है ना असल में, इस वास्ते उनको ग़िज़ा की ज़रूरत भी नहीं है, जिस्मानी ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं है हुजूर के जिस्म को। अब पैदा हो गए, पैदा होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ख़तना करना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसीलिए हर मुसलमान के ऊपर ये ज़रूरी है, सुन्नत है कि जो भी मुसलमान लड़का होता है उस लड़के की ख़तना की जाती है। दुनिया में कोई बच्चा ख़तने के साथ पैदा नहीं हुआ, दुनिया में आने के बाद उसकी ख़तना कराई जाती है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या शान है, अल्लाह तबारक व तआला उनको मख्तून पैदा कर रहा है, यानी पहले से ख़तना किए हुए अल्लाह पैदा कर रहा है। क्यों ऐसा, क्यों पहले से क्यों ख़तना किए हुए पैदा किया अल्लाह ने? वजह ये है, अगर पहले से ख़तना किए नहीं होते तो कोई ना कोई उनके उस हिस्से को देखना पड़ता था, ख़तना करने के लिए देखना पड़ता था। अल्लाह को ये गवारा नहीं कि मेरे महबूब के उस चीज़ पर किसी की नज़र पड़े, मेरे महबूब के उस चीज़ पर किसी की नज़र पड़े। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हज़रत आयशा तो हुजूर की अहलिया है ना, हुजूर की बीवी हैं, बीवी से कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। आप फरमाती हैं ना मैंने कभी ज़िंदगी में हुजूर की शर्मगाह को देखा, ना हुजूर ने कभी ज़िंदगी में मेरी शर्मगाह को देखा। फरमाती बीवी ये बात बोल रहे हैं, और ना आपकी वालदा भी नहीं देखी, कम से कम बच्चे की शर्मगाह को वालिदा तो देखती ना भाई, बचपन में आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा भी कभी नहीं देखी, दुनिया में कोई इंसान की नज़र नहीं पड़ी। अब आप बोलेंगे पैदा होते खुद तो नंगे पैदा होते, उस वक्त तो नहीं देखे क्या? ये भी सुनिए, किताबों में हर सीरत की किताब में ये बात आई हुई है, दुनिया का हर बच्चा नंगा पैदा होता, लेकिन हमारे आका पैदा हो रहे हैं तो आप नंगे बरहना पैदा नहीं हो रहे हैं, आप जो है जैसा एक लंगोट होता है उसमें लिपटे हुए पैदा हो रहे हैं, कपड़े के साथ पैदा हो रहे हैं, बरहना नहीं पैदा हुए। एक तो नाफ कटी हुई है, दूसरा ख़तना किए हुए पैदा हुए हैं, और तीसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ों के साथ पैदा हुए, नंगे और बरहना हरगिज़ पैदा। दुनिया में एक ही एक बच्चा ऐसा आया, ना हुजूर से पहले कोई कपड़े पहन के पैदा हुआ, ना हुजूर के बाद कोई कपड़े पहना हुआ, अपनी शर्मगाह को ढांकता हुआ पैदा हुआ। नहीं नहीं, ये बड़े हया वाले रसूल हैं, हया की तालीम देने वाले रसूल हैं। अल्लाह ताला ने उनको ऐसे नंगे दुनिया में नहीं भेजा। तो ये मीलाद कैसा हुआ हुजूर का, देखो इंसान पैदा हो रहा है, या नूर इंसान का रूप लेके दुनिया में आ रहा हो। देखिए जैसे दुनिया में आ गए, पैदा होते ही बच्चा रोता हंसता। दुनिया में एक बच्चा बता दो, एक बच्चा पूरे पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में एक बच्चा बता दो जो पैदा होने के बाद रोया नहीं। हर बच्चा रोते हुए पैदा हुआ, हंसते हुए कोई पैदा नहीं हुआ, खामोश भी कोई पैदा नहीं हुआ, ना खामोश पैदा हुआ ना हंसते हुए पैदा हुआ, रोता रोता ही पैदा हुआ। आप भी और मैं भी, हर कोई रोता हुआ पैदा हुआ। लेकिन उस वक्त जो औरतें थी साथ, वो औरतें अपनी आंखों देखा हाल बयान कर रही है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो रोने की आवाज़ ही नहीं आई,
رو نہیں رہے ہیں، بلکہ جیسے باہر تشریف لائے دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ایک ہاتھ آپ کا زمین کے اوپر ہے، ایک ہاتھ آپ کا آسمان کی طرف ہے، اور آپ کی زبان ہل رہی ہے، ہونٹ ہل رہے، جیسے معلوم ہو رہا کوئی بچہ پڑھ رہا، کوئی چیز بول رہا اپنی زبان سے. پیدا ہوتے بچہ بولتا نہیں، بول رہا. تو ایک عورت کان لگا کے سنے، کیا تو بھی بول رہے ہیں، یہ بچہ عجیب بچہ ہے، پیدا ہوا، برہنہ پیدا نہیں ہوا، کپڑے ہے، پھر جو ہے یہ بچہ کچھ ہونٹ ہلا رہا، بول رہا. پیدا ہوتے بچہ اوندا نہیں ہوتا، پیدا ہوتے ہی آپ اوندھے بھی ہو رہے ہیں، ہاتھ زمین پہ ایک ہاتھ آسمان پہ اڑتا، بچے کا ہاتھ ہی نہیں اڑتا، ایک ہاتھ آسمان کی طرف ہے، اور آپ کے مبارک لب ہل رہے. تو کان لگا کے سنیں کیا ہل رہے ہیں. تو سرکار دو عالم کے کان سے یہ آواز سنیں، سبحان اللہ کثیرا الحمدللہ بکرۃ و اصیلا اللہ اکبر کبیرا. اللہ کی تعریف ہے، اللہ پاک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ اللہ کی تعریف کرتے کرتے سرکار دو جہاں دنیا کے اندر جنم لے رہے ہیں. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ امتی امتی بول رہے تھے، یعنی اپنی امت کو یاد کر رہے تھے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی تعریف کر رہے تھے. دو بھی ہو سکتا، پہلے اللہ کی تعریف کیے پھر اپنی امت کا تذکرہ کیے. تو کوئی بچہ ایسا نہیں آیا دوستوں جیسا سرکار دو عالم دنیا میں تشریف لائے. اس کے بعد کیا ہوا، اور کئی ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں اس وقت ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ، عرب کے لوگوں کا دستور تھا، مرد بچہ پیدا ہوتا تو اس کو خوشی سے رکھ لیتے تھے. عورت بچی اگر پیدا ہوتی تو اس کو کیا کرتے تھے، زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے. ان لوگوں کو عورت بچیوں سے بہت زیادہ نفرت تھی، زندہ دفن کر دیتے زمین کے اندر. اب زندہ دفن، اب کسی کو عورت بچی ہوئی تو انہیں خوشی مناتا، غم مناتا، اس زمانے میں غم کرتا نا. اب 12 ربیع الاول کو اگر کوئی غم کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. 12 ربیع الاول کو کوئی غم کرنا اللہ کو کیسا پسند نہیں ہے وہ دیکھو. ساری دنیا کے اندر مسلمان نہیں، غیر مسلم نہیں، یہود نہیں، عیسائی نہیں، جتنے بھی عورتیں حمل سے تھی ساری دنیا کی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 12 ربیع الاول کو جتنے لڑکے پیدا ہوئے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ لڑکے دیا، لڑکی نہیں دیا. یہ سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے. کیوں لڑکی کیوں نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ لڑکا اور لڑکی میں فرق کر رہا ہے کیا؟ لڑکی ہوئی تو غلط ہے، لڑکا ہوا تو صحیح، ایسا فرق نہیں. نہیں، اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اگر لڑکی ہو جاتی، سمجھو 12 ربیع الاول کو کوئی عورت حمل سے ہے، لڑکی اگر ہو جاتی تو انہیں خوشی مناتی، غم مناتی. اس زمانے کے کلچر کے حساب سے خوشی کیسا مناتی، لڑکی پیدا ہوئی تو غم مناتی. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرے محبوب کے میلاد کے دن کوئی غم منانا، یہ اللہ کو پسند ہے. اسی لیے جتنی عورتیں پوری دنیا میں، بھائی یہ اتفاق ہے، چلو بھائی 2-4 ہو گیا وہ تو اتفاق ہے، بائی چانس بول سکتے ہیں، اتفاق نہیں ہے نا. پوری دنیا کی عورتوں کو لڑکا ہی پیدا ہونا، لڑکی پیدا نہیں ہونا. تو اس سے پتہ چل رہا کہ میں لڑکی دیا تو انہیں رو لیتے بیٹھتا، لڑکی دیا تو انہیں رو لیتے بیٹھتی اماں. اس واسطے آج 12 ربیع الاول کوئی رونا نہیں، کوئی غم نہیں منانا. اس واسطے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خوش کر دیا، لڑکا دے دیا، جس کے صدقے میں، حضور کے صدقے میں سب کو خوشیاں بانٹ دی اللہ تبارک و تعالیٰ. میں اپنی ایک ذاتی بات بتا رہا ہوں. میرے کو ایک لڑکی ہے، پھر لڑکا ہے، پھر لڑکی ہے. تو بڑی لڑکی ہے، اس کے بعد لڑکا ہے. ہر سال ایل پی نگر کی مسجد میں چاند رات سے لے کے 12 ربیع الاول تک 12 دن ہمارے میلاد کے دروس ہوتے. تو آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے، میلاد کے دروس چل رہے ہیں اور ہمارے اہلیہ کا وقت قریب ہے. معلوم تو نہیں ہوتا پہلے سے لڑکی ہے لڑکا ہے، کیونکہ معلوم تو نہیں ہوتا. اب مسئلہ کیا ہوا، جمعے کے دن 12 ربیع الاول آ رہی. ایک تو جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، پھر میلاد النبی بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے. خوشی والی عید، شریعت والی عید نہیں. شریعت والی عید الگ ہے، خوشی والی عید الگ ہے. عید مسرت بولتے اس کو، عید شریعت نہیں. عید شریعت ہمارا جمعہ ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے. عید مسرت ہماری میلاد النبی ہے. 15 اگست کو جو خوشی مناتے وہ بھی عید مسرت ہے، مسرت کی عید ہے. خوشی کیا، ایک سیلیبریشن کا دن ہے. اب درس چل رہا، آخری درس ہے. کل 12 ربیع الاول ہے، آج 11 ربیع الاول کی رات ہے، درس چل رہا. اور کل جمعہ کا دن ہے، یہ جمعرات کی رات میں میرا آخری درس چل رہا. یہی بات چل رہی جو ابھی میں آپ کو بولا. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے میلاد کی خوشی میں ہر ایک کو لڑکے عطا کیا. اس دن کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی. اب یہ بول رہا ہوں میں، اور دواخانے میں ہے ہمارے اہلیہ، اور کل صبح ڈیلیوری ہے. میرے کو دل میں خیال آیا اگر میرے کو لڑکی ہو گئی، میرے کو تو پہلے سے ہے لڑکی، ابھی بھی ہو گئی تو اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے. ہمارے دل میں تو نہ لڑکے کا لڑکی کا کوئی فرق نہیں ہے، نمک کے کنکر کے برابر بھی نہیں ہے. لڑکی بھی اللہ کی نعمت ہے، لڑکا بھی اللہ کی نعمت ہے. لیکن میں یہ جو بات بول دیا نا،
اب اگر لڑکی ہو گئی تو میری بات پہ لوگوں کو یقین نہیں آتا. کیا حضور کا میلاد ایک وقت تھا؟ کیا خوشی ایک وقت تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو لڑکے دیا؟ اب اگر لڑکی ہو گئی تو لوگ کیا بولیں گے؟ وہ میلاد کی برکت آپ کو نہیں ملی. آپ اتنا بولے 12 دن میلاد کے بارے میں، لیکن آپ کو تو میلاد کی برکت نہیں ملی، آپ تو محروم رہ گئے اس سے. آپ کو تو لڑکی ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لڑکا دینا تھا. ایسی باتیں آتی، دل میں خیال آیا، درس کے دوران ہی دل میں خیال آیا، لیکن پھر دل میں کیا خیال آیا؟ یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو مرضی، اللہ جو دیتا ہے اس کو ہم بخوشی قبول کرتے ہیں. جمعے کا دن 11 بجے کا وقت ہے اور ڈلیوری ہوئی اور آ کر خبر دی گئی کہ آپ کو لڑکا ہوا. تو میں اس کا نام احمد رکھا، اصل نام تو الگ ہے. پکارنے کے لیے میرے دل میں ارادہ ہوا کہ حضور کے میلاد کے دن پیدا ہوا اور جمعہ کا دن تھا پیدا ہوا، تو میں سوچا حضور کا نام رکھنا. حضور کے میلاد کے دن پیدا ہوا تو حضور کا ہی نام رکھنا. محمد رکھنا سوچا تھا، لیکن محمد بلانے میں بے ادبی ہوتی بول کے میں کہا احمد نام رکھیں گے. تو احمد اس کو بلا رہے ہیں ہم لوگ کر دیں. تو میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے کی عورتوں کو بھی ناخوش نہیں کرا، 1400 سال کے بعد اس غلام کو بھی اللہ تعالیٰ ناخوش نہیں کرے. میلاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے کو بھی لڑکا عطا فرمائے. یہ بتانے کے لیے میں آپ کو بتایا. اس دن جتنے عورتیں تھیں ساری عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکے دیا تاکہ کوئی غم نہیں کرنا اور ہر کوئی خوشی میں رہنا. ضروری نہیں ہے آج ایسا ہونا بول کے، لیکن اس زمانے میں ایسا ہوا تھا. آگے اور بہت سی باتیں بولتے بیٹھے تو فجر ہو جاتی، لیکن وقت ختم ہے. آپ لوگ بھی بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان آیا نہیں، ایک انسان کا برتھ نہیں ہوا، ایک انسان کی ولادت نہیں ہوئی. انسانی روپ میں اللہ کا نور دنیا میں آیا. تو خالی انسان سمجھ کے دیکھیں گے تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کا نور سمجھ کے سنیں گے یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے. اور دنیا میں آئے تو انسانی لباس پہن کے آئے. لباس انسان کی حقیقت نہیں ہوتی. لباس آج ہے کل نہیں رہتا. آج میں یہ جبہ پہن کے آیا، کل آیا تو دوسرا تھا. کل آپ کے پاس آئے تو جبہ الگ تھا، آج آپ کے پاس آئے تو جبہ الگ ہے. کل اور ایک بار بلایا تو اور ایک بار آؤں گا تو جبہ الگ رہیں گا. لباس بدلتے رہا تو میری حقیقت بدل جاتی ہے، میں اندر سے چینج ہو جاتا ہوں. نہیں، اسی طرح حضور کی حقیقت کچھ اور ہے. ان کا ایک لباس ہے انسان. وہ انسانی لباس پہن کے آئے. کیوں انسان بن کے آئے؟ انسانوں کو راستہ بتانا تھا، اس واسطے انسان بن کے آئے. اگر انسان بن کے نہیں آتے، جیسے ہے نور ویسے آ جاتے، آگے کلمہ پڑھو نماز پڑھو بولے تو ہم ان کی بات نہیں سن سکتے تھے، کیونکہ انسان نہیں ہے نا. انسانوں کو سکھانے کے لیے انسان بن کے آنا پڑا. تو خالی انسان مت سمجھو، انسان ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کے نور ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کہا سنا اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو، میرے محبوب کی شان بیان کرنے میں کچھ بے ادبی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے. ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے آقا کا ہم کما حق و تذکرہ کر سکے، لیکن اللہ کی سنت ہے آقا کے میلاد سے خوشی منانا. ہم اللہ کی سنت میں شریک ہو کر اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اپنی خوشی میں ہم کو شامل کر کے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. تیرے حبیب کے میلاد کی برکتوں سے مالا مال فرما. جو یہاں پر میلاد کی محفل سجائے ان کو جزائے خیر عطا فرما. اس گھر میں رحمتیں برکتیں نازل فرما. تیرے حبیب کی سچی محبت، سچی عقیدت، سچا عشق ہم کو عطا فرما. اس کے ساتھ ساتھ تیرے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی زندگی کو تیرے حبیب کی زندگی کے رنگ میں ڈھال لینے کی توفیق عطا فرما. ان کی کامل اطاعت، کامل اتباع، کامل پیروی نصیب فرما. اور قبر میں ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں جنت عطا فرما. جنت میں ان کا ساتھ عطا فرما. آخرت میں ان کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر کا پینا اللہ ہم کو نصیب فرما. اور شفاعت ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما. اے اللہ ہم تجھے اور تیرے فرشتوں کو گواہ بنا کے اس مجلس پر، اس مجلس کا تو گواہ رہنا اور اس مجلس کے بدلے میں آخرت میں ہم کو حضور کی شفاعت عطا فرمانا. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
صلوات اللہ علیکہ فخر آدم فخر حوا فخر نوح فخر عیسیٰ فخر ابراہیم و موسیٰ فخر اسماعیل و عیسیٰ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کے معراج والے عاصیوں کے لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بلغ المولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع وخصالہ صلو علیہ وآلہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پوری یارت اے دعا کر ہم در مولا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر یہ پڑھے سر کو جھکا کر یا نبی سلام